अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर, और मैं आज चली गई थी पुराने वाले स्टूडियो। मैंने कहा मुझे देर हो गई, जल्दी जल्दी भागती हूँ। वहां पहुंची तो अंधेरा, खामोशी में। कहा क्या आज पीर का दिन नहीं है क्या, आज मंडे नहीं, आज मॉर्निंग शो नहीं था मेरा। फिर मुझे ख्याल आया कि ये प्यारा सा सेट आपके लिए तैयार हुआ है, आपके लिए सरप्राइज है। वो यही कि आज के दिन से आप एक नए सेट पे K2 शहर विद रिदा इमरान को देखेंगे। बहुत ही हसीन सेट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रही हूँ 7 दिन आज यहीं पर रहूंगी। आज मैंने घर नहीं जाना, बिकॉज यहाँ पे वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो कि एक घर की याद दिलाती हैं, सेट को कंप्लीट करती हैं। इससे पहले कि मैं आपको पूरा सेट दिखाऊं, आपको अपना नया स्टूडियो दिखाऊं, मैं बताती चलूं आपको कि कुछ लोगों का मैंने शुक्रिया अदा करना है। फिर एक फॉर्मल किस्म की मुझे है ना ओपनिंग में करूंगी। थैंक यू अदा करना है मैंने कामरान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत हसीन सेट है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम सो एक्साइटेड। आपको आवाज से लग रहा होगा मेरी। सीपीओ साहब, हामिद साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोग सब यहाँ मौजूद रहे देर तक, ये शानदार सेट तैयार किया। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। सादिया, यू आर सच अ स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच। फूल लगाने से लेके शीशे, सब कुछ, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। अच्छा, आई होप कि आपको जो स्क्रीन पर जो सेट नजर आ रहा होगा वो वही शानदार, वो खूबसूरती आपको नजर आ रही होगी जो कि एक इंसानी आंख देख सकती है, जो कि मैं देख सकती हूँ। मैट से लेके किचन, गॉबलेट्स, अलमारियाँ, सब कुछ इतना शानदार है। मुझे कभी किचन में आके इतनी खुशी नहीं हुई। घर में जब मैं किचन में जाती हूँ तो मेरी शक्ल देखने वाली होती है लेकिन यहाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है डिफरेंट कॉर्नर से तस्वीरें खींचने के लिए। इसके अलावा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्या कहते हैं उनको, कैमरा डिपार्टमेंट वालों को, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सबका शुक्रिया। लाइट वालों का शुक्रिया, लाइट डिपार्टमेंट का शुक्रिया, मेकअप आर्टिस्ट का शुक्रिया। अभी देखिए ये सब चीज़ें आपको नजर आ रही हैं जो कि सामने सामने है, लेकिन इसके पीछे इतनी मेहनत है, इतना काम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जब सब कुछ तैयार हुआ ना, ये एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। डिज़ाइन किया जाता है, उसको चीज़ें असेंबल की जाती हैं, उनको लगाया जाता है, फिर तसल्ली नहीं होती है। सारे लोग प्रोफेशनल हैं, सोचते हैं कि जी थोड़ा सा चेंज कर दें, कुछ कलर ऐड कर दें, नहीं ये चीज़ सही नहीं है, नहीं वो चीज़ सही नहीं है। अच्छा पिलर्स लगा देते हैं, अच्छा पिलर्स को रखना कैसे, कलर कौन सा देना है। इट्स सच अ हेक्टिक काम कि मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता। लेकिन जब पूरी चीज़ तैयार हो जाती है तो फिर हम लोग यहाँ पे आन धबकते हैं, पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं कि देखिए जी किस तरह से हमने यहाँ तक पहुँचाया है। शायद आप टेलीविज़न पे देख रहे हो कि हमने टीज़र बनाया था, इसके अंदर मैं सब चीज़ें हैं वो तैयार कर रही हूँ और छलांगे मारी हूँ, यहाँ चीज़ें लगा रही हूँ, वो सब जो था ना सिर्फ ड्रामा था। मैं तो यहाँ मौजूद हूँ आपके सामने बात करने के लिए। वो लोगों को सलाम है जो दिन रात यहाँ मेहनत करते रहे, लाइट लगाते रहे, फ्लोर लगाया, चीज़ें रखी, उनको असेंबल किया और उसके बाद फिर एक खूबसूरत सेट तैयार किया आप सबके सामने। तो आइए आपको दिखाते हैं। एक छोटा सा पैकेज हमने बनाया है, बाकी बातें मैं करूंगी जरा पानी पीने के बाद। देखिए जरा बिहाइंड द सीन कि कितनी मेहनत की गई है। ये थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम, थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। 4102357 पे कॉल कीजिए और इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप देख रहे हैं K2 शहर विद रिदा इमरान। आज है 12 सितंबर, पीर का दिन है, एक हफ्ते का आगाज हो चुका है। कल के मैच का कोई जिक्र नहीं है, कोई मसला नहीं है, खैर है। थोड़ी सी उदासी थी और मुझे ऐसा लग रहा था साइकोलॉजिकली कि आते हुए जितने भी शक्लें नजर आई थी सब उदास लोग लग रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आगे वर्ल्ड कप के लिए जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा। उम्मीद है कि हम जो है इस मैच एशिया कप से अपनी गलतियों को सामने लेकर आएंगे, उन्हें समझेंगे। मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट का सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि अपनी गलतियों को हम मान लें कि हाँ ठीक है जी एक कमी है, इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। उसके बाद से वो जो इसे कहते हैं ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट या आगे बढ़ने का सफर शुरू होता है। जैसे कि हमारे एक नए सफर का आगाज यहाँ पे हुआ है। दिल तो करे सारा वक्त सेट की बातें करती रहूं, लेकिन एज यू कैन सी राइट साइड पे जो हमारा पास किचन बना हुआ है उसमें हम कुकिंग भी करेंगे। कोशिश मैं करूंगी कि होम शेफ से लेके प्रोफेशनल शेफ्स को आपके सामने हम लेकर आएँ और वो खाने बनाएं कि आप उंगलियां चाटते रह जाए, यकीन ना आए कि वो खाने आप लोगों ने खुद बनाए हैं। 4102357 पे कॉल कीजिए। आज की सेगमेंट्स में हमारे पास आज क्या पकाएं भी होगा, इसके अलावा हमारे पास एबियोला की बातें भी होंगी और फिर एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिनको प्रोग्राम में शामिल करने का बहुत ही मजा आएगा, उनसे बहुत सी बातें करेंगे हम। और आपके बगैर तो प्रोग्राम अधूरा है। 4102357 पे कॉल कीजिए और बताइए कि क्या ख्याल है, कुछ बैच का जिक्र करें वकास की ना करें? प्रोड्यूसर साहब ना करें ना, बस हो गया है, काफी है मेरे ख्याल से। तुम जी तो यहाँ रो सुनो,
ہمیں تم سے پیار ہے. اب یہی گانا گا سکتے ہیں نا ہم. جواد احمد کا شکریہ کہ انہوں نے گانا ہمارے لیے بنایا ہوا ہے. لیکن فنگرز کراسڈ 41023557 پہ آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہے گا. لیٹس سی کہ ہمارے پروگرام کے پہلے کالر کون ہوں گے. لیٹس سی کون پروگرام کو جوائن کر رہے ہیں. اور سوری کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ہاں سیگمنٹس بھی ہیں, میں آپ کو بتاؤں گی. ایک ایسی خاتون سے ملاؤں گی آپ کو جنہوں نے گھر سے اپنے کام کا آغاز کیا, انٹرپرنور ہیں, لیکن وہ آہستہ آہستہ پروفیشنل اس راستے پہ چل پڑی ہیں. اپنے ایک ریسٹورینٹ بھی چلا رہی ہیں, لیکن ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں. اور آج وہ کیا لے کر آ رہی ہیں ہمیں وہ بتائیں گی. پروگرام میں شامل ہو کے اس کارنر میں ہم جائیں گے اور مزے مزے کے کھانے بھی بنائیں گے. اس کے علاوہ کچھ نئے سیگمنٹس ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کی رائے کو سامنے رکھ کے ہم ترتیب دیں گے. صبح صبح کون آیا؟ لیٹس سی. جی آ رہی ہوں. سوری میں وہاں دیکھ رہی تھی ابھی. گڈ مارننگ. میں بھی تو دروازہ ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ آپ نے تو یہ کہاں آ گیا. امیزنگ نا. وہ تو اب اللہ بات ہے. میں تو نمک چاہیے تھا آپ کو ڈھونڈ کے کھا گیا یہاں پہ. میں وہاں دیکھ رہی ابیولا کی انٹری یہاں سے ہو رہی. مجھے سمجھ نہیں آیا. میں دیکھو کہ کہاں سے آؤں یہاں تک. آپ نے کیوں چینج کیا؟ میں یہ وجہ سے تو نہیں گیا. نہیں آپ کون؟ اچھا مجھے پتا ہے کہ ادھر تک پہنچ جائیں گے. میں اس لیے لے کر آئی ہوں. ادھر آؤ یہ دیکھو یہاں پہ آپ نے کھانے پکانے شروع کرنے. دال ماش. نائس ٹھیک ہو گیا. چولہا بھی لگا ہوا ہے. نائس چولہا بھی لگا ہوا ہے. دال ماش بنا سکتے ہیں, بریانی وغیرہ بنا سکتے ہیں. ویری نائس بیوٹیفل سیٹ. بہت اعلیٰ یار. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوبصورت. ہوملی فیلنگ آ رہی ہے نا. ادھر بھی میں سامان لے کے آئیں گے اپنا. اگر جہاں پہ جائیں میں وہاں جائیں گے. ہاں نیبر. آپ دیکھو جو نیبر ہے نا ہمیشہ نیبر ہے. ونس اے نیبر always a neighbor. Exactly. Very nice. So how was the week? It was good until Pakistan lost the match. اور seriously میں نے کہا تھا میچ کا ذکر مت کرنا. کوئی بات نہیں, چلتا ہے, ایسا ہوتا ہے. یار اتنا جذبات سے میں اور میرے فرینڈ سے میچ دیکھ رہا تھا. میں نے اورنج فلیگ سب کچھ, اور ہم آخری میچ دیکھتے کہ یار کب پاکستان کیسے کچھ میچ بدل دیں گے, وقت بدل دیں گے, لیکن ہوا ہی نہیں. اور لیکن کوئی گل نہیں. ویل پلیڈ. سری لنکا نے بڑا اچھا کھیلا. اب تو کوئی میچ ہارے نہیں, تبھی تو جیتے ہیں وہ. ایگزیکٹلی. لیکن ہمیں جائے کہ پاکستان جیت جائیں, لیکن کوئی گل نہیں, نیکسٹ موقع ملے گا. فائنل تک تو پہنچ گیا. ویل ڈن امیزنگ جاب. دیکھیے دو ٹیمز کو ہرایا, انڈیا اور افغانستان. بٹ وی ون دی ٹاس. ایٹ لیسٹ وی ون سم تھنگ. ٹاس جیت کے ہم لوگ آگے گئے. فائنل میں پہنچ کے بھی بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. کیا خیال ہے ورلڈ کپ کی کیا صورتحال ہوگی ابھی والا؟ انشاءاللہ آپ دیکھو اگر فائنل پہ آ سکتے ہیں. اوبیسلی پاکستان always has a chance کہ وہ جیت سکتے ہیں. ان کی پرفارمنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی ہے. تو آئی تھنک اچھی اسپرٹ کے ساتھ اگر کھیلیں گے ورلڈ کپ بھی کوئی نہیں ماشاءاللہ جیتیں گے. اچھا ہم لوگ جو ہے نا وہ میریکلز پہ یقین رکھتے ہیں. ہماری جو ٹیم ہے وہ میریکلز اور دعاؤں پہ چل رہی ہوتی ہے. نیور نو کب بازی پلٹ جائے. ہم لوگ تیار ہوتے ہیں. بس گیم بھی ایسے ہے اسپورٹس لائک سم ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ تھنگز گوئنگ یور وے اینڈ دین flick of a time چیز opponent like جیت گیا. اچھا ابھی میں آپ کا لاسٹ ویک جب ہم لوگ بات کری تھی تو میں نے ویولا سے کہا تھا کہ کوئی رول ریورسل کرتے ہیں, ویسے رول پلے کرتے ہیں جو تھوڑا سا انٹرسٹنگ رہے. ہمارے رشتوں میں, پاکستانی رشتوں میں جو سب سے میٹھا سا, کھٹا سا, تھوڑا سا کنٹروورشل سا رول ہے وہ ساس بہو کا ہوتا ہے. ساس بہو. ساس کون ہوتی ہے؟ یہ پاکستان کے آگ ریلیٹیو کے لیے کوئی نام ہوتا ہے. انگلش میں تو ہم انکو بول دیتے ہیں یا آنٹی بول دیتے ہیں. انکل آنٹی کا فکس نہیں ہوتا. پھپھو, پھپھا, چچی, چچا, ماموں, مامی, سب نام ہوتے ہیں. میں نے بہت کوشش کیا ہے لیکن مجھے جب میں لرن کرتا نا پھر ایک نیا نام آ جاتا ہے. پھر یہ کون ہو گیا یار. ساس ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ہسبینڈ کی امی ہوتی ہیں. ہسبینڈ کی امی. ہاں مدر. ہاں تو وہ ہوتی ہے ساس. ہسبینڈ کی امی. اوکے گڈ. یاد رہے گا. آہو ساس. تو 41023557 پہ وہ تمام خواتین. یس. 41022251. اچھا نمبر چینج ہو گیا, مجھے لکھ کے دیا کسی نے. دیکھو آپ نے گھر چینج کیا, نمبر بھی چینج کیا ہوا ہے. یہ گھر چینج, نمبر چینج کیا, گھر چینج کیا. مجھے پتہ ہی رہا کہ آپ نے بالکل غائب ہونے ہیں ہم سے. کوئی گل نہیں, ہمیں ڈھونڈ لیتے ہیں آپ کو, گوگل سرچ کریں گے, جیسے بھی آپ پہنچ جائیں گے. دعا کی کال آئی ہے. دعا میرے لیے دعا کریں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم, کیسی ہو رضا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, دعا آپ سناؤ. کیسا لگ رہا ہے ہمارا نیا سیٹ؟ اتنا پیارا لگ رہا ہے اللہ, اتنا پیارا لگ رہا ہے. جتنی آپ خوش ہو اتنی میں بھی خوش ہوں. ہے نا, بہت پیارا. اور مجھے اس سے زیادہ خوشی یہ ہو رہی ہے وہ جو گیسٹ آپ نے بٹھائے ہیں ان سے میں نے بات کرنی تھی. میں بہت دنوں سے چاہ رہی تھی ان سے بات ہو میری. ہاں بس یہ آ گئے, دعا سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں.
बहुत अच्छी बात है, इनसे मेरी बात अभी तक नहीं हुई थी ना, ये बहुत दफा आते हैं आपके पास। कैसे आप दुआ? बहुत अच्छे लगते हैं आप, बहुत प्यारी बातें करते हो कसम से। बहुत आपकी शुक्रिया। काफी जो नोक झोंक होती है ना, मुझे बहुत पसंद आती है। Thank you मार्केट so लेने much. आते हैं, कभी हमसाए बन के आते हैं, कभी कुछ बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। अभी बस मैं सास से बोलूंगा कि बस सास आपकी दुआ चाहिए। दुआ? आप सास हो कि बहू हो? हाँ जी, आज आप लोगों का क्या सिलसिला चल रहा है? आज तो नया सेट, सब कुछ नई मुबारकें, बहुत बहुत है ना? थैंक यू बहुत। थैंक यू सो। अच्छा मुझे ये बताओ कि दुआ आप सास हो कि बहू हो? मैं बहू हूँ, अरे सास बन गई हूँ। ओ, सास बनने वाली है? नहीं नहीं, मैं सास भी हूँ। ओ, सास भी कभी बहू थी, तो क्या कौन सा एक्सपीरियंस मजे का लगा, सास का कि बहू का? मैं सास बहुत अच्छी हूँ, मैं दोस्त हूँ अपनी बहू की। अच्छा, बहू से बात तो कराना। इंशाल्लाह कराऊंगी, कराई नहीं थी फातिमा से। फातिमा से याद करो, एक दिन जब पत्रे मिलाए थे, फातिमा से बात करवाई थी। यस यस, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो कौन सा किरदार अदा करना मुश्किल है, सास का कि बहू का? नहीं यार, सास का मुश्किल होता है, बहू को तो अगर वो जी हुजूरी करे, अच्छी जबान रखे तो मां खुश होती है। सास को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि जी मुझे अपना बेटा शेयर करना पड़ेगा, एक इनसिक्योरिटी ये भी होती है, इज इट ट्रू? नहीं नहीं यार, मैं नहीं समझती इसको। नहीं? अगर बेटे से प्यार है ना, तो उसकी हर चीज से प्यार होता है। हाँ, मैं ये ऐसी नहीं हूँ। हाँ, ये तो मुझे आ- सास- आ- मेरी घर वाली आज- कहती हैं- मुझे लगता है मेरी घर वाली कहती हैं कि ना, आपको सास बनना आता ही नहीं है, मुझे बनना भी नहीं है। बनने की जरूरत भी नहीं है। और क्या अभियोला कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? मुझे लगता है मसला जब होता है, क्योंकि हमारी जो नाइजीरिया है, हमारे कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत कम चांसेस होता है कि साथ रहते हैं सब लोग। अच्छा। मैंने ये देखा, जॉइंट फैमिली होते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे फिर कहानी बहुत डिफरेंट होती है। हाँ, कहानी different जब होती है। सास और सब कुछ घर में रहते होते हैं। मुझे जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है यार, मुझे सेपरेट पसंद नहीं है। मुझे मिलजुल के रहना बहुत अच्छा लगता है। मिलजुल के रहना चाहिए। अच्छा, ज्यादातर झगड़े हैं ना, वो किचन से शुरू होते हैं। हाँ, ये काम बिल्कुल। करेगी, ये बर्तन धोएगी, एम आई राइट? हाँ, होते तो रहते हैं, लेकिन अगर अच्छी तरह से प्यार मोहब्बत से आ जाए तो कोई झगड़े नहीं होते। अकेले भी कोई जिंदगी है। मैं तो मिलजुल के, मैं तो चाहती हूँ मजलिस जरूर होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल कर रहो। ओके। दुआ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दिल करता है बातें करें आपसे, लेकिन वो इतनी कॉल्स आ रही है कि हम सबको बारी बारी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 410-2251। पिछले कोई 3 महीने में जाके मैंने पुराना वाला नंबर याद किया थे, तो अभी नया नंबर मुझे मिल गया। 410-2251 पे कॉल कीजिए और हमारे साथ ब्यूला से गप लगाएं, मेरे से बात करें, बताइए क्या फीलिंग्स है मैच के हवाले से। और अगर सास बहू की बात हो तो आपको कौन सा किरदार पसंद है? किरदार देखे ना, लाइफ में हम लोग आते डिफरेंट किरदार अदा करने के लिए, और जब रोल चेंज होते हैं उसको शिफ्ट कैसे करते हैं। ब्यूला, तुम्हें कैसी सास चाहिए? या मैं एक तो पहले मैं सास के साथ लाइक रहते ही नहीं, लाइक आई फर्ज करो रहना पड़ जाए तो फिर क्या करोगे? बड़ा मसला होगा। क्योंकि मुझे लगता है आप अगर जब सास होती है ना, ऐसे लगता है कि आपके पास 2 बीबी है घर में। अब मैं उसकी वो लाइक पूछेगी, ब्यूला फर्ज करो मैं तुम्हारी सास हूँ, आहो। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, जी। ठीक है? अब आप फोन उठाएंगे। ट्रिंग ट्रिंग, पुराना वाला फोन है। हेलो बेटा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अम्मा जी कैसे हैं आप? अम्मा जी? तू मुझे मम्मी बोला करो, तो अम्मा कहाँ से लगती हूँ मैं? आंटी बोलूं? आंटी भी चलेगा। चलो। अच्छा, मेरी बेटी का क्या हाल है ब्यूला? या ठीक ठाक है, वो घर में है अभी। मैं ऑफिस अभी घर पहुंचने वाला हूँ, 5-10 मिनट हाय पहुंच अल्लाह, जाएंगे। बेटी को मेरे घर छोड़ दिया, नौकर चाकर रख के दिए उसको कि नहीं रख के दिए? मैंने 2 रख के दिया है, क्योंकि वो वैसे कम नहीं करते। आज उसने मूड है कि खाना बनाया, इसलिए वो खुद बना रहा है। मेरी फूल जैसी बच्ची घर में खाने बना रही है। नहीं ना, 1 दफा ही बनाए तो बना दिया। मैंने 2 लोग रखा हुआ है उसके साथ, हेल्प कर किचन में। अच्छा अच्छा, देखो उसका खर्चा पानी पूरा देते रहना। बड़े नाजों से पाला मैंने अपनी बेटी को। हाँ यार, इसको नाजुक से ना पलना चाहिए था, आपने तो सब। अरे ऐसा मेरा दबा दो, अल्लाह खैर ही करे फिर तो। अच्छा, नाइजीरिया में कैसा होता है? जॉइंट फैमिली सिस्टम्स नहीं होते नहीं, वहाँ पे? फैमिली बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम होते हैं। लाइक आई थिंक अमंग द बहुत रिच होते हैं जो उनके पास बड़ा घर होता है। फिर इवन इन दैट केसेस बहुत मुश्किल होता है कि दे कैन लिव टुगेदर। और मैं बट इट्स ब्यूटीफुल। इसकी हर चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स है। ये जॉइंट फैमिली की भी एक बड़ा एडवांटेज है कि अब लाइक सारे मिलके रह सकते हैं। और लेकिन मुझे लगता है एक तरह सा डिस्टेंस भी एक प्यार भी पैदा करता है। लाइक समटाइम्स अब जाके 1 हफ्ते बाद विजिट करते हैं,
और डिपेंड करता है आपकी कितना अंडरस्टैंडिंग से और आपका बीवी की अंडर लाइक कितना अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों की. तो मोस्टली होता है कि जब क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं ना, एक होता है कि यार मैंने खाना बनाना है, उसके माइंड में कुछ और चल रहा होगा, कुछ प्लान्स है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता. अभी जो बीवी है वो अगर मैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक तो बीवी के साथ, उसके बाद उसकी अम्मा के भाई इतना कॉम्प्रोमाइज़ एक लाइफ में तो नहीं हो सकता. कितने कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कसम से. तो ये समटाइम्स इश्यूज हो सकते. अभी तो मैं शादीशुदा नहीं है, मैं तो इतना सोचा. इसको डरा दिया मैंने ना. अच्छा, पाकिस्तानी सास चाहिए या नाइजीरियन सास चाहिए? बस सास होते हैं. बेशक नाइजीरिया कोई फर्क नहीं पड़ता. बिल्कुल बिल्कुल. बल्कि मुझे लगता है नाइजीरियन सास थोड़ा सा वो प्रोटेक्टिव होते हैं. इवन लाइक जो सास इज द मदर साइड ना, द मदर ऑफ द मदर, राइट? या नहीं तो इट्स नॉट रियली. आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है सास नहीं रहते घर. भाई इतना मुश्किल टॉपिक मैंने दे दिया ना बियोला के, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है. और मेरे गेस्ट जो है वो भी पहुंच चुके हैं. आज बहुत मजा आने वाला है. बियोला ब्रेक ले लो प्लीज. ओके गाइस, आप ब्रेक लेंगे, अभी दलमाश कहेंगे. मुझे लगता है कि हमारी सेट अच्छा लगा. तो ये ब्रेक हमें दें, इसमें हम दलमाश लेके आएंगे, हमारे गेस्ट भी आएंगे, हमारे साथ शामिल रहें और हमें कॉल करें. थैंक यू सो मच. लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक. जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर विद रिदा इमरान. और एक नए सेट पे खुशामदीद कहते हैं. एक नए हफ्ते का आगाज हो चुका है. इट्स मंडे बट नो मंडे ब्लूज. 410-2251. और मैं इंतजार कर रही हूँ कि हमारे गेस्ट पहुंचे. बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, हमेशा फ्रेश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं. तो मेरे ख्याल से मैं जाऊं और उनको रिसीव करूं ताकि वो इस सेट की रौनक को बढ़ाएं. फिर मैं आपको मिलाऊंगी कि कौन है. अस्सलामुअलैकुम जी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक. आइए प्लीज. थैंक यू. सरदार यासिर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सीईओ है सेंटोरस के और बहुत सारे काम करे. हैव अ सीट प्लीज. अस्सलामुअलैकुम जी. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच. सुबह भी आप उतने फ्रेश लग रहे हैं. So हम सब इस यूनिफॉर्म में हम सोते भी हैं. We've got to stay fresh. I think early start to early morning with a positive start is very important. फिर आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा. पॉजिटिव कैसे रहती हैं आप सरदार यासिर? सेल्फ ड्रिवन एनर्जी. अगर आप खुद मोटिवेट नहीं कर सकते, आपने आपको दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे? हाँ, ये बात तो है वाकई. और कैसा गुजर रहे हैं आपके सुबह शाम? बिजी. How do you Very manage busy, all that? just hoping कि temperature settles. Summer is not my time of the year. मैं normally winters को पसंद करता हूँ. So I'm looking forward to heading towards the winter. Looking forward to new challenges. मैं समझ रहा हूँ कि ज़िंदगी में हर एक चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी समझें. हर एक चैलेंज के डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं. एंड इट मोटिवेट्स यू टू डू समथिंग डिफरेंट, टू डू समथिंग न्यू. और खास करके पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे हर रोज़ नए चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हों या इंटरनल फैक्टर्स हों. बिल्कुल. एंड जस्ट होपिंग टू प्रॉस्पर, ऐड वैल्यू एंड गिव बैक टू पाकिस्तान व्हाट इज़ गिवन टू अस. जो पहचान हमें मिली है इस मुल्क के साथ, आई थिंक वो हमें इट्स आवर ऑब्लिगेशन कि हम उसमें ऐड करें, वैल्यू ऐड करें, ताकि आने वाली जनरेशंस के लिए एक अच्छा मुल्क हम छोड़ के जाएं. ज़बरदस्त जी. सरदार यासिर किसी तारुफ के मुताज नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि मैं बताती चलूँ कि सेंटोरस के सीईओ हैं. सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज को ये चला रहे हैं और बहुत से काम कर रहे हैं. चैरिटी भी काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल टॉक्स भी दे रहे हैं. बल्कि मैंने इनको कहा भी था कि यूथ को आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है कि आप उन्हें गाइड करें, क्योंकि टैलेंट तो बहुत है लेकिन उनको पता नहीं है कि कुछ एनालाइज कैसे किया जाए. तो कुछ सोचा आपने इस बारे में? एब्सोल्युटली. देखिए, जो सबसे बड़ा इशू है वो है करियर काउंसलिंग का. Exactly. मोस्टली यहाँ पे जब आप बच्चों से बात करते हैं, उनसे आप पूछते हैं कि क्या करना चाहते हैं, तो वो किसी की सुनी सुनाई बात आपको बताएंगे कि मेरे दोस्त डॉक्टर बन रहे हैं या प्रोफेसर बन रहे हैं, तो मैं भी शायद उस फील्ड में आ जाऊँ. ये नहीं देखते कि उनकी अपना टैलेंट या अपना पैशन किस तरफ है. तो आई थिंक उसमें उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपके सर्टन स्किल सेट है उसको यूटिलाइज करें, उसी को परस्यू करें, क्योंकि ज़िंदगी में आप उसी करियर में सक्सेसफुल होंगे जिसमें आप पैशनेट हैं. और ख़ास करके वालिदैन की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है. उनको भी कन्विंस करें, उनको ऑन बोर्ड लें, ताकि उनकी रहनुमाई, उनकी सपोर्ट आपके साथ हो. अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको इंजीनियर ना बनाएं. अगर कोई पायलट बनना चाहता है, उसको आप साइंटिस्ट ना बनाएं. सो इट हैज़ टू बी रेलेवेंट टू जहाँ पे उनका पैशन है, शौक है. सरदार साहब, बहुत कम पेरेंट्स से सपोर्टिव होते हैं. तुमने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर, तो आपने सोचा था कि आप इसी तरफ आएंगे? डेफिनेटली. देखिए, मेरा अपना जो पैशन था वो था एयर फोर्स का. आई लव फ्लाइंग, लेकिन वो मैंने छोड़ा नहीं. मैं और साथ साथ क्योंकि मेरी ग्रूमिंग वाल साहब के साथ हुई थी, माई रोल मॉडल इन लाइफ इज़ माई ओन फादर. और बिजनेस मैंने बहुत अर्ली एज से स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज 18 बैक इन कॉलेज. और ये सब उनसे सीखा. टास्क भी उन्होंने दिए विच आई अचीव्ड आई थिंक, और आई एम ट्राइंग टू बी द मैन दैट ही इज़. लेकिन जो मेरा पैशन था फ्लाइंग का, वो भी ख़त्म नहीं हुआ. मैंने 2015 में अपना पायलट लाइसेंस भी लिया था. सो नाउ आई एम सर्टिफाइड पायलट. और जब खुदा ना खास्ता अगर मुल्क ने कॉल की और कोई ऐसा वक्त आए, तो एज अ पायलट आप सर्व कर सकते हैं इस मुल्क को भी. मैं समझता हूँ कि जो आपका पैशन शौक होते हैं वो आप वैसी ज़िंदगी में पूरी कर सकते हैं. द करियर हैज़ टू बी मोर इम्पोर्टेंट. आप करियर ओरिएंटेड
رہیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی جو آج کے اسکوپ ہے ڈائنامکس ہیں اس میں ریکوائرمنٹ کس فیلڈ کی ہے. تو آپ اگر بن رہے ہیں جیسے آپ آرٹسٹ بن رہے ہیں جبکہ آج ضرورت ہے کسی اور سرٹن فیلڈ کی, گو پرسو دیٹ فیلڈ کیونکہ سکسیس اس میں زیادہ ملے گی آپ کو. ایک کمرشل ایلیمنٹ ہمیشہ میٹر کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو نو آئی لائک فلاسفی, آئی وانٹ ٹو بی اے سائیکالوجسٹ, آئی مین اٹس ڈیبیٹیبل, لیکن آج کے دور میں ٹیکنیکل شعبوں کی زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے ڈاکٹرس یہاں پہ آج بھی ریکوائرڈ ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پہ انجینئرس آج بھی ریکوائرڈ ہیں, چاہے سول ہوں, میکینیکل ہوں, آرکیٹیکٹس ہمیں ریکوائرڈ ہیں. تو آئی تھنک ٹیکنیکل شعبوں میں گروتھ بھی زیادہ ہوتی ہے اور ڈیمانڈ ڈریون بھی ہے, چاہے پاکستان کی ہم بات کریں, گلوبلی بات کریں. ان ممالک کی ایگزامپل لے لیں کینیڈا میں, تو کینیڈا میں امیگریشن ایزیلی ہو سکتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ کسی ٹیکنیکل شعبے میں کام کر رہے ہیں, خاص کر انجینئرس, ڈاکٹرز یا فائنینشیل اینالسٹ ہو یا اکاؤنٹنٹس ہو, جن لوگوں نے چارٹ اکاؤنٹنسی کی. وہ سملر ان مڈل ایسٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا اس طرح کے جو شعبے ان میں ان کو 10 ایئر گولڈن ویزا آفر کیا جا رہا ہے. تو دنیا میں ان شعبوں کی ایک رسپیکٹ ہے, ناٹ جسٹ ان پاکستان. صحیح. مہمان ایسا ہونا چاہیے, ایک سوال پوچھیں آپ 1.5-2 منٹ تک ڈیٹیل میں بتا دیں, میں پھر اگلا سوال ہی بھول جاؤں کہ میں نے کیا بات کرنی, تو آپ مجھ سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. یہ بتائیں کہ کیسا لگا آپ کو نیا سیٹ؟ بہت ہی پیارا ڈیکور ہے. سیریس سوال پوچھیں, امیزنگ. آپ کو کیسا لگا؟ بہت پیارا لگا. اٹس ویری وائبرنٹ, نائسلی ڈن. I give credit to the team. یہ ٹیم ہمیشہ کوئی نئی انوویشن کے ساتھ آتی ہے, and I'm very happy with the new set. And it's a pleasure کہ میں پہلا گیسٹ ہوں. پہلے گیسٹ ہیں آپ, انوگریشن کیا آپ نے ہمارے سیٹ کی, آپ بھولیں گے نہیں کبھی بھی. اچھا, دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے آپ کا؟ ارلی برڈ. میں ویسے ہی نہیں سو پاتا, رات کو بھی سوتے ہوئے بھی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. اوہ کانسٹنٹلی. میں ایک بڑا ایشو ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ٹی وی نہ دیکھیں, موبائل پہ نہ جائیں, لیکن ہم ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. تو رات کو نیند میں وہی خیالات آتے ہیں, وہی سوچ. میچ کا سوچ رہے ہوں گے آپ؟ نہیں, میچ میں بالکل بھی مجھے اتنا شوق نہیں ہے اس کا, کیونکہ میں خود زیادہ انجوائے کرتا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میری ٹیم ہو, میں خود کرکٹ کھیل رہا ہوں, تو وہ زیادہ انجوائے کرتا ہوں. آئی تھنک کسی کی جیت ہار پہ ہم نہ کرٹیسائز کریں نہ کامنٹ کریں. اسپورٹس اینڈ ایوری باڈی شوڈ انجوائے اٹ. آئی ایم مور پیشنیٹ اباؤٹ تھرلنگ اسپورٹ, جس میں آپ کی پیراگلائڈنگ ہو گئی, اسکائی ڈائیونگ ہو گئی, راک کلائمبنگ ہو گئی. مجھے ہر چیز کا شوق ہے. فارمولا 1, کیونکہ فارمولا 1 از ویری اسپیشلائز اسپورٹ, اور ہیوی بائک سے بہت شوق ہے. تو آئی تھنک یہ چیز زیادہ فن ہے. آن دی ایج والے شوق مجھے کافی زیادہ ہیں. تو آئی تھنک دیٹس ہاؤ لائف شوڈ بی. اور سونے کے لحاظ سے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 5-6 گھنٹے نیند کافی ہے, اور جو ٹائم آپ سونے میں گزارتے ہیں وہ آپ زندگی ضائع کر رہے ہیں. سو جتنی پروڈکٹیوٹی ہوگی وہ کم سونے سے ہوگی. تو اسٹارٹ ارلی, صبح جتنے سویرے آپ اٹھ سکتے ہیں 6-7 بجے اٹھ کے یا تو ایکسرسائز کریں یا نیوز پڑھیں, کچھ بھی کریں, لیکن ویک اپ ارلی, بیکاز ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی اس وقت. ہاں بالکل صحیح. اس کے بعد دن کا ناشتے میں کیا کھاتے ہیں آپ؟ ناشتہ میں بہت سمپل ہوتا ہے, کارن فلیکس ہو گئے, چائے کے ساتھ نہیں دیسی. میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اوائڈ کریں, کیونکہ کولیسٹرول اتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں. آج کل سب سے جو لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے وہ ہارٹ اٹیکس ہیں. اور ہارٹ اٹیکس نارملی لوگوں کی اسی وجہ سے ہوتے ہیں جن کی کولیسٹرول یا شوگر یا جن کا ڈائبٹیز ہوں, جن کا ہائی بلڈ پریشر. آئی تھنک یہ چیز فیملی میں آپ سمجھیں کہ اتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ وہ ہم آدھے ڈاکٹر ویسے بن چکے ہیں میڈیسنس کے لحاظ سے اور جنرل انفارمیشن کے لحاظ سے. تو آئی ایڈوائز کہ جو ہمارے ٹپیکل کھانے ہیں ان کو تھوڑا اوائڈ کر کے ڈائٹ سمپلیفائی کریں. جاپنیز کھانوں کو آپ دیکھیں, چائنیز کو دیکھیں, وہ ہر چیز بوائل کھاتے ہیں. آرٹیفیشیل انگریڈینٹس اوائڈ کریں جو آپ کی ایکسٹرا ہیلدی ہو گئی, ایکسٹرا مرچیاں ہو گئی. نیچرل اگر آپ نے ڈالنی ہے, ہری مرچ ڈالنی ہے, لال مرچ ڈالنی ہے, دیٹس فائن, لیکن آرٹیفیشیل فلیورنگ بھی. کھانے پکانے کا شوق ہے بہت زیادہ. تو کچن رکھا ہوا ویسے ہم کیا بسم اللہ کریں, آپ لائیں توا لائیں. ابھی ہم حلوہ وغیرہ بناتے ہیں. حلوہ سیریسلی؟ حلوے کا بہت شوق ہے میں نے, کیونکہ اپنے والدہ سے سیکھا تھا, کیونکہ میں نے کافی ٹائم اپنا انڈیپینڈنٹ گزارا ہے کالج کے زمانے میں. تو باہر ایک حد تک بندہ کھا سکتا ہے, تو مجھے ویسے بھی کھانے کا شوق تھا. تو امی سے چاول, پلاؤ اور سالن, مرغی کا سالن. امی کے زیادہ کلوز رہے کہ ابو کے؟ دونوں کے, کیونکہ میں نے دونوں کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا اپنی فیملی میں. آئی تھنک اٹس اے بلیسنگ, اٹس این آنر, اور بہت کچھ بندہ سیکھتا ہے اس سے. ہاں کالر ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم بات کریں سردار یاسر سے. اگر آپ نے بھی کال کرنی ہے تو ہمیں کال کیجیے, ہمارا نمبر ہے 41022251. بہت مصروف انسان ہے, آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور رپلائی کیا, آج شو کا حصہ بنے, اس شو کی انوگریشن میں شامل ہوئے, سیٹ کی انوگریشن میں شامل ہوئے. سینٹورس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک ایسا لینڈ مارک ہے, مطلب اگر آپ فلائی بھی کرے ہو سینٹورس نظر آ رہا ہے, آپ ڈرائیو بھی کرے ہو نظر آتا ہے, تو اس کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہ ایک فیملی کی ویژن تھی. ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسی ویلیو لے کے آئیں جو ہمارے جانے کے بعد بھی پاکستان کو روزگار بھی دے گی, سرمایہ بھی دے گی. ٹھیک ہے. اینڈ اس وقت CDA نے کوئنسیڈنٹلی لارجسٹ پلاٹ آکشن کیا تھا اسلام آباد کا, ان ٹرمز آف ویلیو, ان ٹرمز آف سائز, اور پھر اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, اوپن بڈ میں ہم نے حصہ لیا, اور ایز فارن انویسٹرز ہم پاکستان میں آئے تھے. ہمارا آلریڈی یہاں پہ کافی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کام تھا, لیکن اس اسکیل کا آپ کی بات کاٹ رہی, کالرز نے جوائن کرنا شروع کر دیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں ندا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. ندا کیا حال چال ہے؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اچھا, میں اچانک آپ کا میں نے شو لگایا, میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا سیٹ ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. تھینک یو. بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ کی ساری جو یہ سیٹ ہے, پورا جج رہا ہے ماشاء اللہ سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, اور میں بہت زیادہ کانگریچولیشن کہتی ہوں
آپ کے جو نئے آئے گیسٹ آئے ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہے, واقعی لگتا ہے سینٹورس کے مالک کے ماشاءاللہ. اچھا کیسے لگتے ہیں سینٹورس کے اونر ہیں, کیسے لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ پیچھے کوئی ایک ایسے ہی ہارڈ ورکنگ اور ایک ایکٹیو انسان ہی ہو. بالکل بالکل. کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے ندا آپ سردار یاسر سے؟ ہاں میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ینگ جنریشن کے لیے کیا کرنے لگے آگے. اچھا ٹھیک ہے, اور آپ خود کیا کرتی ہیں؟ آپ بھی ینگ جنریشن میں سے ہیں؟ نہیں اب تو نہیں, آپ بس میں یہ ہے کہ ینگ جنریشن کے لیے کافی زیادہ تھوٹ فل ہوں. اچھا صحیح ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ ندا, ہیو اے گریٹ ڈے. بہت شکریہ, آپ کا جواب دیتے ہیں ابھی یہ سردار صاحب. تھینک یو. جی مس ندا, سب سے پہلے تھینک یو فار دا کمپلیمنٹس. ہم سب کچھ روزگار کے لیے یہاں کر رہے ہیں, پاکستان میں اپنی عوام کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں ہم سینٹورس کے علاوہ بھی اب سینٹورس کے ساتھ ایک نیا ٹاور بھی بنا رہے ہیں, ہم ڈپلومیٹک انکلیو میں ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں. ہم ساتھ ہی تاج ریزیڈنشیل جو ایک اربن پلان کمیونٹی اس کو لے کے آئے ہیں. تاج از ون آف دا لارجسٹ اربن مکس یوز کمیونٹی جہاں پہ آپ کو ریزیڈنشیل کمرشل ہاسپٹل اسکول, سو اس سٹی ود ان اے سٹی کانسیپٹ. اور اس میں ہر چیز ہم نے ڈیزائن کیا اس پہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. جو گھر ہیں وہاں پہ جو ان کے سائزز ہیں, اسپیسز ہیں, جو یوٹیلیٹیز ہم وہاں پہ دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ سولر کی طرف آئیں. تو وہاں پہ کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ لوگ آباد ہوں گے. اینڈ آئی تھنک اسی کے ساتھ جو ہماری ٹیمز ہیں وہ ایکسپینڈ کرتی رہتی ہیں. جب ہم نئے پروجیکٹس کرتے ہیں, جو یوتھ ہے وہ انوویٹ ہوتا ہے, وہ سیکھتا ہے, وہاں ہمارے پاس آ کے انٹرنشپس کرتے ہیں, ہمارے ساتھ گریجویٹ ہو کے جب ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں 3 سے 6 مہینے, ہمارے ساتھ انڈکشن کی پرماننٹ ہو جاتی ہے, یا ہمیں چھوڑ کے پھر باہر اوورسیز چل جاتے ہیں. تو ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان سے بہت انوویشن آتی ہے, بیکاز وی ورکنگ آن ہائی رائز, وی ورکنگ آن ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل. تو اس میں گروتھ بھی ہوتی ہے پرسنل اینڈ پروفیشنل. اور کریئر کاؤنسلنگ ہم جہاں پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں. انڈسٹری یا اکیڈیمیا کی لنکیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بتاتے ہیں بچوں کو یار ان شعبے میں آپ کام کریں. تو ہم نہ جس کے اپنی فیلڈ بلکہ جتنے ہمارے ساتھ باقی ایفیلیٹ لوگ ہیں, چاہے وہ انٹیریئرس کا کام کر رہے ہیں, چاہے وہ فارما میں ہیں, چاہے وہ IT میں ہیں, ان کی کلیبریشن کرتے ہیں. اینڈ ریسنٹلی آئی واز دی پریزیڈنٹ آف اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اس فورم سے جتنا ہم کر سکتے تھے ٹو ایمپلیفائی دس افیکٹ اکراس پاکستان, ہم نے بھرپور اس پہ اپنا رول ادا کیا. چاہے وہ لاہور کی بات کریں, سیالکوٹ, فیصل آباد, ناٹ جسٹ پاکستان بلکہ ہم اوورسیز کنیکٹیوٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہمارے FDI اوورسیز پاکستانیز لانا چاہتے ہیں واپس پاکستان. سو وی ہیو اے ہیوج رسپانسبلٹی. اگر ہم اپنی بات کریں تو آئی تھنک اٹس ناٹ جسٹ آس, پوری جو اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی, ہم سب مل کے ایز اے یونیفائڈ یونٹ ہم کام کرتے ہیں. دس از واٹ وی نیڈ نا, کہ سب لوگ مل کے کام کریں. اچھا آپ ہم بات کرے تھے آپ کی ڈیلی روٹین کے حوالے سے, ناشتہ واشتہ بھی کر لیا, اب تیاری شروع کی, تو کتنا ٹائم لگتا ہے تیار ہونے میں آپ کو؟ مجھے کم از کم سوری ایک کالر اور ہیں, Sure. پرسنالٹی ہے CT کالز تو آئیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی رضا, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک حاجی صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, ریگولر کالر ہیں ہمارے. جی بیٹا الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑے احسانات. یہ جو آپ کا سیٹ ہے, یہ بنانے والوں نے اتنی محنت سے, اتنے پیار سے, اتنے خلوص سے بنایا ہے جس کا حساب نہیں. لیکن اس سیٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی آپ خود ہے. ارے تھینک یو سو مچ, سلامت رہیں آپ, خوش رہیں. اور میرا پروڈیوسر صاحب کو بہت زیادہ سلام, مہمان جو تشریف فرما ہے ان کو بہت زیادہ سلام. آج دعا کی جو گفتگو تھی بہت لمبی ہو گئی, ہاں جی ان کو بھی میرا سلام. جی جی بالکل بالکل, وعلیکم السلام ان کی طرف سے بھی. سردار صاحب سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ایک بات جی, مہمان سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں ان کو بس سلام کرنا چاہتا ہوں, ان کے خیریت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. ایک آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس شرطوں کا, نہ تو دعا نے مانگی نہ ہی میں نے مانگی. شرٹ, ہاں پروڈیوسر صاحب ان کی جو شرٹ تھی وہ جی پڑھیے, جی بالکل پڑھیے. اپنا نمبر آپ دے دیجیے گا پروڈیوسر کو, تو آپ تک وہ آپ کی امانت پہنچ جائے گی. میرا نمبر وقاص صاحب کو پتہ ہے انشاءاللہ تعالی. بس ٹھیک ہے جی, آپ تک بہت شکریہ کال کرنے کا. پیغام اے میرے پاکستان کے نوجوانوں, قوم کی بیٹیوں کے ساتھ عزت احترام سے پیش آؤ. ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. تم ان کی وجہ سے ہو یا تمہاری وجہ سے نہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. سردار صاحب یہ وہ جو ہمارے ریگولر کالرز ہیں, دے آر لائک فیملی نا, بہت اچھا میسج ہے. تو یہ ضرور ایسا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو یور روٹین, تیاری شروع ہوگی جب, کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو تیار؟ 1 گھنٹہ. It takes a lot of time getting groomed, shaving, shower every day is a compulsory must. بلکہ دن میں کئی بار 2 بار لینی پڑتی ہے. And obviously getting ready, picking up the clothes. اور میں ایک چیز بہت ضروری ہے, کون ہیلپ کرتا ہے آپ کو؟ میں obviously wife, Mrs. my better half جو مجھے پورا ڈریس کرتی ہیں, میری چیزیں پسند کرتی ہیں. لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے لوگوں کو بتانا کہ میں آج بھی
اور یہ سکسیزفل لوگوں کی ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے سکسیزفل لوگ اپنے کپڑے خود آئرن کرتے ہیں, اپنے جوتے خود صاف کرتے ہیں, جوتے خود نکالتے ہیں, لٹرلی ٹل ڈیٹ. اور آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی سیلف ڈسپلن لوگوں کی ایک ایگزامپل ہوتی ہے, اور ان کی مثال یہ والد صاحب نے سیکھی ہے. اور آرمی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈسپلن ایون سینئر آفیسرز میں آپ کو نظر آتا ہے. یہ سیلف ڈسپلن بہت ضروری ہے. آج کی جنریشن میں یہ میسج دینا بہت ضروری ہے کہ جو ڈپینڈنسی ہے کہ پانی لا کے دے دیں, کھانا لا کے دے دیں. میں کھانے کے بعد بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ میں پلیٹس خود جا کے کچن میں رکھوں. ابھی بھی دیکھیں, it doesn't matter who you are. میں سمجھ رہا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں you should be prepared. آج آپ کے پاس سب ہے, شاید کل نہ ہو. آپ کی اپنی قابلیت اور کیپیسٹی اتنی ہونی چاہیے کہ واپس آپ سب کچھ خود کر سکیں. You should be independent. And plus آپ کو زنگ نہیں لگتا. جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو couch potato بن جاتے ہیں, میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ stop doing this. آپ ایکٹیو رہیں گے زندگی میں, چیزیں خود کریں گے تو بہتر کریں گے. بالکل. اچھا, تو آج ڈریسنگ آپ کی مسز نے چوز کی ہے؟ Absolutely, always. تو کچھ کبھی تھینک یو بولا ان کو؟ میں بالکل دل سے تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں فار بینگ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف مائی لائف. اوہ دیٹس سو سویٹ. اتنے فارمل ہو کے بات کرتے ہیں آپ ان سے؟ کوشش تو کرتے ہیں کیونکہ وہ ریلیشن شپ اس طرح کی ہے کہ میوچل رسپیکٹ از آلویز دیئر. بالکل. تو آپ کی ارینج میرج تھی کہ لو میرج تھی؟ میری پسند کی شادی تھی. پسند کی شادی تھی. کہاں ملاقات ہوئی؟ کوئنسیڈنٹلی وہ میرے جو بھائی ہیں, مجھ سے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر راشد, ان کی وائف کی سسٹر, سو شی از مائی سسٹر ان لا سسٹر. تو اس ود ان دا سیم فیملی, اور انہی کی شادی پہ ملاقات ہوئی تھی اتفاق سے. اور یہ بہت ضروری ایک میسج میں دینا چاہوں گا اگین کہ یہ جو میری شادی تھی, یہ والدین کی مرضی, ان کی خواہش اور ان کی خوشی کے ساتھ ہوئی تھی. بالکل. تو جہاں پہ بھی آپ کی والدین کی رضامندی ہوگی, وہیں پہ آپ کی وہ کامیابی آئے گی, چاہے وہ شادی میں ہو یا بزنس میں ہو. تو کیا اچھا لگا تھا آپ کو آپ کی مسز آئی تھنک اوور آل وہ خود میری طرح سے اوورسیز پاکستانیز تھیں, پاکستانیز میں تھیں, اینڈ آئی ریلیٹڈ ا لاٹ ٹو واٹ شی ہیڈ بین تھرو. بلکہ ہم کیونکہ کالجز, اسکولز, ہماری اپ برنگنگ سیم تھی, تو وہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے بیکاز دی فارن ایکسپوجر ریئلی چینجز یور اپروچ ٹو لائف. اینڈ ہم پاکستان کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اسلام کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمان بہت ہیں, اسلام کم ہے, اور باہر ممالک میں اسلام شاید زیادہ ہوگا اور مسلمان کم ہے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑا ایشو ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ what the true value systems are, کہ دین دنیا کو بیلنس کر کے لے کے چلیں. تو ان کی کافی ٹریٹس ہیں, کہ ویلیو سسٹمس, فیملی ویلیوز, کلچر, اور پلس شی از فرام دا سیم ایریاز. آئی ایم اوریجنلی فرام آزاد کشمیر, so she is from آزاد کشمیر as well. تو وہ ہمارے روٹس ایک تھے. سو کوئنسیڈنٹلی اللہ کا کرم ہے, اٹس اے بلیسنگ. ڈیسٹنی از ڈیسٹنی, دیٹس وائی. سو یہ میں سب کو بتاتا ہوں, چاہے ارینج ہو, میرج ہو, mutual compromise, mutual consent, mutual respect always has to be there. So it's been how long? Now, mashallah, it's been almost 12-13 years. MashaAllah, MashaAllah. So how was the journey so far? Fantastic, alhamdulillah. دیکھیں کسی بھی چیز میں, کسی بھی جگہ پہ, چاہے بزنس ہو یا پرسنل لائف ہو, اپس اینڈ ڈاؤنس ہمیشہ ہوتے ہیں. ہوتے رہتے ہیں, it's natural. ان فوٹو البم آپ کو کبھی بھی اچھے وقت سے برا وقت نظر نہیں آتا, کوئی صرف اچھا وقت اور اچھا وقت ہی نظر آتا ہے. لیکن اٹس دا ٹف ٹائمز دیٹ گیٹ یو فرام ون پوائنٹ ٹو دی ادر پوائنٹ. تو زندگی میں you have to understand that there has to be balance, has to be mutual compromise, has to be mutual based on mutual respect, mutual admiration, and life alhamdulillah is great. لیکن اب سب سے امپورٹنٹ چیز میں زندگی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں سے دعائیں لیں, کیونکہ آج کل جو سب سے ویلیبل چیز ہے وہ ہے آپ کی صحت. تو جان ہے تو جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. اور ایک ایک وقت جتنا آپ اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں, live as if there is no tomorrow. تو آپ کے جتنے کلوز دوست ہیں, فیملیز ہیں, ان کو ٹائم دیں, ان کو ترجیح دیں. Talking about your close friends, close دوست کون کون سے ہیں؟ میرے بہت سارے کلوز دوست ہیں. اسکول کے زمانے کے دوست ہیں؟ اسکول کے زمانے کے دوست بھی ہیں, کالج کے بھی ہیں, کالج کے بعد کے بھی ہیں. لاسٹ ایئر بھی میری چیمبر آف کامرس میں کچھ ایسے مجھے بھائی مل گئے جن کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ تا حیات ایک. میں نے سنا ہے کہ آپ دوستوں کے دوست ہیں. ایبسولوٹلی. Really? کیپریکارنس کا یہ سائن ہوتا ہے. کیپریکارنس. لیو کیپریکارن کی نہیں بنتی, پتہ ہے, and I'm a Leo. But we're getting along fine so far. Yes. So I think perfection and loyalty, two main traits. بالکل بالکل. اچھا, do you believe in zodiac signs or stars? I don't believe in that. میں اس میں ایک چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ جو آپ کے اسٹار سائنس کی پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی میچ کرتے ہیں. کہ ایک سرٹن ایک کیٹیگری ہے لوگوں کی جو اس ٹائم میں پیدا ہوا تھے, تو ان کی پرسنالٹی ٹریٹس ڈیفینیٹلی میچ کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ مہینہ ایسے گزرے گا یا اگلا, دس از ناٹ دس. Somebody told me کہ 28 جولائی کو آپ گلچ ہو جائیں گے, فوت ہو جائیں گے. کئی لوگ آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں جو ڈاکٹرس کہتے ہیں ان کو کہ آپ کے پاس 4 دن رہ گئے اور 4 سال وہ لوگ زندہ رہیں گے. Exactly, ہاں. زندگی اور موت آپ کی فکسڈ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کب کس نے پیدا ہونا ہے, کب کس نے فوت ہونا ہے. سو ڈونٹ بلیو. اچھا, ایک کالر ہے, اگر آپ ان کو ویلکم بول دیں. آج آپ ہوسٹ ہیں. السلام علیکم, تھینک یو فار کالنگ ود دا شو. پلیز کوئی پیغام. ہیلو. ڈسکنیکٹ ہو گئی. اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ سردار صاحب نے ان کو ہیلو بولا ہے. سنا نے کال کی تھی اسلام آباد. سنا دوبارہ کال کیجیے 410-2251. میکسیمم کالرز کو شامل کریں گے سردار صاحب سے. اگر آپ نے سردار یاسر سے کوئی بات کرنی ہے, کچھ بھی پوچھنا ہے ان کے لائف کے حوالے سے, ان کی جرنی کے حوالے سے, کوئی موٹیویشن اگر آپ کو چاہیے, تو ان سے بہتر انسان آپ کو نہیں ملے گا. 410-2251 پہ کال کیجیے اور K2 سحر ود رضا کا حصہ بنیے. آپ کی کالز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا جی, ہم بات کرتے تھے آپ سے جرنی کے حوالے سے. پڑھائی آپ نے کہاں سے کی, لائک پاکستان سے یا باہر سے؟ اسکولنگ کہاں سے ہوئی آپ کی؟ انفارچونیٹلی پاکستان سے میری اسکولنگ نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہوتی تو اور بھی دوست. انفارچونیٹلی لوگ تو کہتے ہیں کہ باہر جا کے پڑھے, اور آپ کہہ رہے ہیں ایکسپوجر بہت اچھا ملتا ہے آپ کو. لیکن پاکستان میں جو اپنائیت ہے, جو دوست یار آپ کے یہاں بنتے ہیں, یہ لائف لانگ افیلیشنس ہوتی ہیں, پلس علاقے کے ساتھ
تو میری ساری اسکولنگ سعودیہ کی تھی. آئی واز دیئر فار 18 years, ڈفرنٹ اسکولز, امریکن اسکول, برٹش اسکول, پاکستانی اسکول. اور پھر اس کے بعد میں دبئی چلا گیا. وہاں سے میں نے اپنا میجر کیا تھا ان مینجمنٹ. وہاں سے آئی واز ایٹ دی امریکن یونیورسٹی آف دبئی, ڈیڈ ڈبل میجر مارکیٹنگ مینجمنٹ, آنر اسٹوڈنٹ تھا. پھر وہاں سے MBA کے لیے میں UK چلا گیا, کنگسٹن یونیورسٹی سے MBA کیا ود اے میجر ان اسٹریٹجک مینجمنٹ. اور اس کے ساتھ پھر پاکستان آیا واپس, اینڈ پاکستان آ کے بزنس شروع کیا. اینڈ 15 میں آئی واز سرٹیفائڈ ایز اے پائلٹ فرام یورپ. میں نے UK سے اپنا پائلٹ لائسنس لیا تھا. اور یہ آن گوئنگ آپ سمجھیں کہ feathers in the cap are always being added. آپ اپنے اوپر سیلف انویسٹمنٹ کریں, جتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, جتنی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں, کہ دس از یور پرسنل ٹیلنٹ. سو آئی تھنک جتنا آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اتنا آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی. اوکے اوکے. Vida, یہ میرا نیبر ہے. ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم سینٹورس میں تو نہیں ہے, مجھے ڈر لگ گیا یار. نہیں سینٹورس نہیں ہے یہ. السلام علیکم, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے, How are you, sir? یہ ایبیولا ہے سردار صاحب, یہ میرے نیبر ہیں, اور جب دل چاہیے ادھر آ جاتے ہیں. کبھی چائے مانگنے کے لیے, کبھی بریانی مانگنے کے لیے, کبھی دال ماش بنانے کے لیے. ونڈرفل ونڈرفل. سو آپ پاکستانی بن چکے ہیں؟ جی جی تقریباً almost I'm pretty much Pakistani now. Actually میں کچھ تم پاکستانی. کہاں چلے گئے تھے؟ میں بس دلمش لینے کے لیے گیا تھا. دال ماش. اردو ماشاءاللہ بہت اچھی اردو آپ نے بولتے ہیں. ٹرین کر دیا ان کو پورا. یہ پنجابی بڑی اچھی بولتے ہیں. امیزنگ امیزنگ. سر جی سینٹورس بڑا خوبصورت بنا ہے. میں دیتے ادھر جاتے, میں اتنا عوام ہے, میں اس کی کنٹری ہے بینک ہے سینٹورس میں. I've not had the pleasure of meeting him, لیکن it's a pleasure meeting you. No, my pleasure. سر آپ ایک سینٹورس نائجیریا میں بھی بنا لیں گے نائجیریا میں. نائجیریا میں بہت اچھا, لیکن اتنا اونچا نہ بناؤں, لیکن کہ وہ مجھے ڈر لگتا ہے. It'd be an honor. جہاں پہ یہ رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کون سے فلور پہ رہتے ہیں؟ 22nd. 22nd my فلور پہ. God. یس. اس میں 22nd فلور ہے. Secret floor ہے ہمارا آفس وہاں پہ. اینڈ آئی ریکمینڈ کہ آپ ضرور آئیں, آپ کو ہم دکھائیں گے, پورا اسلام آباد کے ویو دکھائیں گے. اوہ میں ہم یہ تو جانے لازمی. امیزنگ امیزنگ امیزنگ. کچھ آپ نے پوچھتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یس ماشاء اللہ. آئی تھنک آپ نے بہت اچھی چیزیں, کافی چیزیں اچیو کیا ہے. پہلے آپ کی ایج کیا ہے؟ ادھر سے شروع کرتا ہوں. I'm in my آپ سمجھیں کہ late 30s. Wow, that's like for that age I think آپ نے بہت ماشاء اللہ کافی چیز اچیو کیا ہوئے. اینڈ آئی تھنک اس کے لیے کیا like motivation کے لیے, کیونکہ میں کچھ obviously I think I'm still on struggling, I'm still on journey, we're all in a journey, but we are just in different places. تو آپ ایک کیا آپ گائیڈ دیں گے موٹیویشن کے لیے اچھا, to اس سے achieve پہلے our سر میں goals? بتاؤں کہ یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتا ہے. اچھا excellent. بہت زبردست طریقے سے کرتے ہیں, اور یہ ٹاسک دے کے ان کو یہاں بھیجا گیا تھا. لیکن کو نا اسٹائل مارنے کا شوق ہوتا ہے, میں اردو بولوں, ان کو امپریس کر دوں, ہے نا. نہیں بٹ it's a pleasure کہ یہ اردو بولتے ہیں اور اتنی بہترین سیکھ گئے. آپ میسیج کی بات کرتے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستانی یوتھ کے علاوہ ایون گلوبل یوتھ جتنے ہم بات کرتے ہیں, anywhere in the world, سب کا آبجیکٹو سیم ہوتا ہے. دے وانٹ ٹو گرو ان لائف, اینڈ میں سمجھ رہا ہوں گروتھ اسی سیکٹر میں آ سکتی ہے جس کے بارے میں ان کا پیشن ہو. یو ہیو ٹو ریئلی پرسو یور ڈریمس اینڈ ڈونٹ گیو اپ. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. بی پرسسٹنٹ, بی کمیٹڈ, بی ریزیلینٹ, اینڈ دیٹ ول برنگ یو سکسیس. فیلیئرز ہمیشہ آتے ہیں, بٹ یو لرن فرام یور فیلیئرز. سو ڈونٹ گیو اپ, دیٹس دا باٹم لائن. ڈونٹ گیو اپ, کیپ ٹرائنگ اینڈ ون ڈے یو ول میک اٹ. Amazing. ویلا کو اسٹینڈ اپ کامیڈی ہونی چاہیے تھوڑی سی سردار صاحب کے لیے. کوئی مزیدار سی چیز جس سے آپ کو ذرا ذرا لوگوں نے اپریشیٹ میں کیا ہو. یہ ایسے نہ کہہ لیں کہ سردار صاحب کے لیے قوالی گائے. قوالی ان پہ رحم کرو تھوڑا سا. ہو جائے. وہی میرا جو فیوریٹ قوالی ہے, میں تو وہی گاتے گاتے مجھے پورے پاکستان میں. چلیں جی شروع کریں, ذرا ریڈی ہو جائیں. ہیلمٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ دیکھو میں نصرت فاتح علی خان کی طرح نہیں گا سکتا. جی جی پلیز 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 شروع کریں. سنبھالو ذرا اپنا آنچل گلابی, دکھاؤ نا آنس آنس کے آنکھیں شرابی. سالوتن کا دنیا میں اچھا نہیں ہے, حسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے. اتارتے ہیں نظریں تو گرتی ہے بجلی, ادا جو بھی نکلی قیامت ہے نکلی. جہاں تم نے چہرے سے آنچل اتایا, وہیں دل کو تماشا بنایا. خدا کے لیے ہم پہ ڈورے نہ ڈالو, ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ جی. Very impressive. سردار یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابیولا نے مزیدار گانا سنایا, بتائیے کیسا لگا آپ کو ہماری یہ ایفرٹ کیسے. تھینک یو سو مچ ابیولا, بہت شکریہ. لیٹ می کنفرم کہ یہ دروازے سے واپس نہ آئے, اس لیے میں تھینک یو بول رہی ہوں. یا میرے چھوٹا سا بریک, ہمیں کال کیجیے, پروگرام کا حصہ بنیے. بہت مزہ آ رہا ہے, آپ کے ساتھ کا انتظار ہے. جی ویلکم
बैक टू K2 सैर विद रिदा इमरान. 410-2251 पे कॉल कीजिए. इस नए सेट पे खुशामदीद आपको कहते हैं. आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक. सरदार यासिर हमारे साथ मौजूद हैं. इनसे गपशप लगा रहे. कोशिश मैं कर रही हूँ कि कोई हैवी किस्म के जवाब ना दूँ. ये रहा कि मैं सवाल तो पूछ लूँ लेकिन वो इतने माशाल्लाह नॉलेज है इनके पास कि फिर मुझे आपको फिर तंग करना पड़ेगा बार बार पूछने के लिए. बहुत मज़ा आ रहा है. आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए. और अब हमारे पास जो सेगमेंट है उसका नाम है आज क्या पकाएं. तो लेट्स सी कि आज क्या पकाएं में हमारे साथ क्या मौजूद है. कुछ बात हेल्थ की हो रही है, खानों की हो रही है. सरदार साहब भी खाने के शौकीन हैं. तो आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसी एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने घर से अपने काम का आगाज़ किया और माशाल्लाह प्रोफेशनली इसको लेके चल रही हैं. मेरे साथ मौजूद है बहुत दूर से आई बहुत क्यूट सी हिना. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. थैंक यू सो मच कि आप आई. और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर्स को और जितना न्यू टैलेंट है उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज करने के लिए. ऑब्वियसली इट्स इंटरनेशनल. थैंक यू सो मच. मैं अभी सीधा सा वहां जाऊंगी फिर आपको जहमत दूंगी कि आप भी फिर उधर ही आएंगे हमारे पास ही. अच्छा जी. ओए होए 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 सरदार साहब आपकी फेवरेट चीजें हैं. Really? यस. ये सुबह सुबह हेल्दी स्टफ. Healthy food. आ जाए आप भी आ जाए. बल्कि Check it out. आज आपसे भी हम कुछ टेस्ट कराएंगे कि अच्छा जी खाने को हम कभी ना नहीं कहते. कभी ना नहीं कहते. ओह वाकई it looks creamy. खुशबू आ रही है ना. ओह it looks fresh. आपने क्या बोला अभी. Creamy and fresh. यस हाँ. बिल्कुल. अच्छा जी. हिना का ताल्लुक जो है वो बिजनेस से भी है. बिल्कुल. आप इधर आ जाए. एंटरप्रेन्योर भी हैं आप. और क्या कुछ लेकर आई हैं. आज एक्चुअली मैं अपनी सारी सिग्नेचर डिशेस लाई हूँ. ठीक. आई एम अ फूडी और ट्रैवल बहुत करती हूँ. ठीक. तो मुझे जहाँ जहाँ जो जो अच्छा लगा है वो डिशेस मैं अपने साथ ले आई हूँ. सही है. बिल्कुल ठीक है. वही स्पाइसेस प्रेजेंटेशन एवरीथिंग इज जस्ट द सेम. कैसा लग रहा है आपको. Delicious. It looks delicious. जैसे ये बिल्कुल बिल्कुल जो आ रही है. ये क्या है. ये है टर्किश कबाब. ठीक इट्स है. एन अमलगमेशन ऑफ टर्किश एंड ईरानी कुजीन. सही है. स्पाइसेस मटन में है. प्रेजेंटेशन ये बीफ में है. ठीक है. और ये चिकन में भी हो जाते हैं. दोनों में होते हैं. ठीक. एंड और दिस इसके साथ है? इज ये अंगारा चिकन है. अंगारा ये चिकन? अंगारा चिकन ये कोयलों पे बनता वाली है. फीलिंग आती है या बिल्कुल आएगी. अंगारे में बनता है. बिल्कुल आएगी. हेल्दी फीलिंग आएगी बिकॉज बहुत लाइटली से इसमें ऑयल होता है. ठीक. और जो कोल है वो एक मीडियम लेवल पे जब माइल्ड हो जाता है बहुत ज्यादा हॉट नहीं होता ठीक. उस पे ये जाके लाइट से फ्लेम पे इसको बनाते हैं. जबरदस्त. और इसके साथ ही हसीन सी चीज क्या पड़ी. ये है मलाई बोटी. मलाई बोटी. ठीक है. ये चिकन में है मटन में. ये चिकन में है और ये स्पेशली जो थाई का पीस होता है जिसमें फैट और प्रोटीन कंटेंट होता है ये उसकी बनती है तो सही जूसी और जबरदस्त होती है. ओए होए होए तो भाई और इसलिए soft. बिल्कुल Soft बिल्कुल होती है. सॉफ्ट अच्छा, होती है. ठीक. बिल्कुल और ये इसके बिल्कुल. साथ और क्या ये है हैदराबादी बोटी. ये जो मेरी तरह स्पाइस लवर्स है ना उनके लिए. आप स्पाइसी खाने खाते हैं. Absolutely. खाते हैं. पाकिस्तान में being Pakistani spicy सेम नहीं थिंग. हो पाकिस्तान में होते हुए जो वो स्पाइसी खाना ना खाए पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा बेसिकली आप एक रेस्टोरेंट भी चला रही हैं. जी बिल्कुल. किस नाम से. खाना चौकी के नाम से. खाना चौकी के नाम से. जी, जी, बिल्कुल. खाना चौकी तो होती है. खाना खाना चौकी चौकी. तो कहाँ पे है ये? It's in phase 7 बैरियर टाउन. ठीक है. Actually my better half is so supportive financially and morally. हाँ. जब हम दोनों इसकी प्लानिंग कर रहे थे and I said I want to start this thing तो हमारी डिस्कशन में म्यूचुअल कंसेंट से हम इस नेम पे पहुंचे कि हम खाना चौकी नाम. खाना चौकी. और आपकी जो असर आपको क्या दूं मैं क्या खाना पसंद आप करेंगे. बताएं बेस्ट क्या है आपको. Best. I'm sure मैं सारा 4 amazing बेस्ट होगा. लाई हूँ. वैसे तो हमारा मेन्यू जो वो बहुत वास्ट है. फास्ट फूड भी है बारबेक्यू भी है बट ये जो है मेन सिग्नेचर डिशेज है यू कैन से कि इससे स्टार्ट हुआ I'll है. just try one. I'll just try one. ट्राई वन. आई थिंक आज स्पाइसी भी इतने आप. सवेरे इतना हैवी मील आई थिंक हजम भी करना मुश्किल है. It looks amazing. और हम नहीं, देखते you can start it, you can अब आप digest. देखेंगे आपको कि आपको कैसा एक्सप्रेशन आता I'm है. sure start with the spicy first. टिक 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 टिक. ड्रम रोलिंग हो रही है. I'm pretty much confident about taste. No, extremely soft. Extremely soft and Thank you very so well much. balanced. Thank you. And that's the main thing. खाना हमेशा especially well cooked, soft मजा आप आता इतने ना मैं जरा ये अब ख्याल है कि प्लेटें भी और मैं ले आऊं. आप ही खाते बाकियों को मैं खाना दूंगी ये. है. तो कुकिंग का I'm sure ले, passion ले. है आपका. बिल्कुल. मैं बहुत फूडी हूँ और मैं खाने के लिए अब पाकिस्तानी आपको पता है कहीं भी पहुँच जाते हैं. और ये different menu आपने globally इसका मतलब बिल्कुल हर जगह globally. जाके कुछ specially prepare किया. स्पेसिफिकली हर जगह तो नहीं बट आई यूज्ड टू गो दुबई अ लॉट. आपको पता है वो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है. वहाँ पे आप जाते हैं तो सारी कुजीन्स और कंट्रीज के जितनी भी मेन डिशेस और कल्चर है वो रिप्रेजेंट हो जाता है वहाँ पे. Absolutely. और मैं समझ रहा हूँ कि ये बेहतरीन आइडिया है. पाकिस्तान में भी हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे ग्लोबल विलेज यूएई में लगाया जाता है वैसे पाकिस्तान में भी लगा के पाकिस्तान की जितनी सिग्नेचर डिशेज हैं हम उनको प्रमोट करें बिल्कुल. बिल्कुल सही. क्योंकि हर रीजन की अपनी एक स्पेशलिटी है. और पाकिस्तान में तो बहुत डिशेस और बहुत वास्ट मेन्यू है. बिल्कुल. इवन हर सिटी का अपना डिफरेंट अच्छा कौन सी चीज प्रेजेंटेशन और मुश्किल dishes होती है. बनाना इसमें. मुश्किल एक ये है बिकॉज ये बहुत लाइट स्लो स्पीड हीट पे अंगारे पे बनता है. ठीक.
اور ایک اس کی پریزنٹیشن بیکاز یہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. یہ نارمل جو سیخ کباب ہوتے ہیں ہمارے, آپ دیکھ رہے ہوں گے پریزنٹیشن وائز بھی اور ان کی شیپ وائز دے آر ناٹ لائک دیٹ. This is much thicker. ہاں یہ ڈفرینٹ ہے بالکل. تو اٹس ڈیفیکلٹ کہ اس کو سیکھ پہ مینٹین رکھنا اور پھر اس کو پراپر اس کی مطلب اسپائس لیول ہر چیز اٹس ویری مائلڈ. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیسٹ کر کے, آپ اس کو دیکھیں بالکل. یس یس ویری سافٹ اینڈ ویری مائلڈ. آپ پوچھیں نا, میں کھا رہی ہوں نا آپ کو. آپ انجوائے کریں. سو یہ بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو ابھی آپ نے نہیں دیکھی, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گلوبلی جا کے دیکھ کے پاکستان لانی ہے؟ ابھی تو ایسی بہت ساری ڈشز ہیں, یو نو کہ ڈشز میں تو ایسا بہت اتنی ساری ڈشز ہیں جو میں سوچتی ہوں, کچھ ایسی جو سم ہاؤ آ بھی نہیں سکتی. تو یہ ہے کہ مین جتنی مجھے اچھی لگی وہ تو میں لائیں گے, کچھ میرے جو ہے بیک اپ پلان میں ہے جو میں انشاءاللہ فیوچر میں سمجھتا ہوں. جو ہم آئی تھنک پاکستان میں کیونکہ کباب سے ہماری پوری سینٹرل ایشیا کے ریجن میں کافی لوگ کرتے ہیں. ٹرکش ایک ڈش ہے جس کو کہتے ہیں اسکندر کباب. اینڈ اسکندر کباب میں نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت پک ہوا ہوا ہے اور وہ کر رہے ہیں. بیسکلی اس کے جو میکنزم بنانے کا وہ کافی یونیک ہے. اینڈ میٹ از ویری ٹینڈر, ویری سافٹ. اس میں چکن میں بھی آتے ہیں, بیف میں بھی آتے ہیں. تھوڑی سالٹی ہے لیکن پاکستانی ٹیسٹ کے لیے اس میں اسپائسز ہم ایڈ کر سکتے ہیں. آئی تھنک اسکندر کباب پاکستان میں کافی چل سکتا ہے. آپ آر سے لانچ ہو چکے ہیں, آپ ایک ہوسٹ لانچ ہو چکے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہے نا, ہم کو ہوسٹ کر لیں گے, کو ہوسٹ کر شیئر کر لیں گے. ڈن ہو گیا. ایکچولی ٹرکش کوزین کا یہ ہے کہ وہ اتنے زبردست اور ہیلدی اسپائسیز یوز کرتے ہیں. ایون ان کے بریک فاسٹ بھی آپ دیکھیں, دیر چیز, کاٹیج چیز, بوائلڈ ایگز, اس طرح کی چیزیں وہ سارا ہیلدی اسٹف یوز کرتے ہیں. آرٹیفیشل فلیورز, اور وہ اسپائسیز بھی بڑے زبردست لیول پہ یوز کرتے ہیں کہ مکس اینڈ میچ ہوتا ہے. کچھ بھی بہت, ہم لوگ تو ہے نا کہ کچھ ڈشز میں ہماری اسپائس لیول بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے, اور کہیں کہیں یہ ہوگا کہ موسٹلی اگر ٹیسٹ نہیں ہوگا تو اسپائسز ضرور ہوں گی. ٹیسٹ ہوا نہ ہو, ہم کہیں گے کہ ذائقے کے لیے ایکسٹرا تڑکا ایکسٹرا, ہاں ایکسٹرا تڑکا ڈال دیں, ایکسٹرا کریم ڈال دیں, تو ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں. جبکہ جیسے ایران میں بھی ڈشز جو ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح لیبنیز بہت ساری چیزیں یہاں پہ آج کل انٹروڈیوس ہو چکی ہیں. لیکن بات وہی ہے جب ہم اسی کو کانٹینٹ کو سیم ایز اٹ از لائیں. اب جیسے یہ ریسیپی جو ہے یہ ہمارے پاس اس لیے اتنی پاپولر ہے بیکاز اس کی اسپائس لیول, پریزنٹیشن, ایوری تھنگ از دا سیم. اس میں کوئی مکس اینڈ میچ نہیں کیا کوئی گیا. اگر ایک چیز چوز کرنی پڑے آپ دونوں کو کھانے میں تو وہ کیا کریں گے؟ آپشنز ہیں بہت سارے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے میرا. میرا تو ویسے کھانے کے بغیر ہی گزارا نہیں ہے. میری کمزوری چاول ہے, موسٹلی بریانی. لیکن آج کل میں ڈائٹ کی وجہ سے چکن کڑھائی پہ آ گیا ہوں. چکن کڑھائی ہو گئی یا مٹن کڑھائی ہو گئی. خود بنا بھی لیتے ہیں آپ؟ چکن کڑھائی, ناٹ مٹن کڑھائی. مٹن کڑھائی میں آئی تھنک اسپیشلٹی زیادہ ہوتی ہے. چکن از مچ ایزیئر. ٹھیک ہے جی, تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ کے انتظام مرغی پکڑ کے لے آؤں میں ایپرن لے کے آؤں گا اور اپنی شیف ہیٹ بسم اللہ کریں گے. ایک سیگمنٹ ہم لوگوں نے مل کے ہوسٹ کرنا ہے. ضرور. ڈن ہو گیا. تھینک یو سو مچ. ہے نا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور آپ کا نیو سیٹ بہت بیوٹیفل لگ رہا ہے. اور جب ویک کا سٹارٹ آپ کے شو کو دیکھ کے ہو نا تو دن اور پورا ویک ویسے ہی بہت اچھا گزرتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. وش یو آل دی بیسٹ. کھانا چوکیاں بنتی رہیں. اور اس سے پہلے کہ میں ان کو تھینک یو بولوں, ان کا پیکج ہے, میں چاہوں گی کہ آپ کی جو محنت ہے وہ ہم دکھائیں. بالکل, اور ہم انسٹا پہ بھی ہیں کھانا چوکی آفیشیل کے نیم سے. بالکل صحیح ہے جی, آپ کو ٹیگ بھی کر دیں گے. آئیے ان کا پیکج دیکھیں سر. فوڈ یو مسٹ ٹرائی. تھینک یو سو مچ. آئیے پلیز آئیے. ہاں جی, چھوٹی سی اپنی جرنی دکھائی جو یہ کھانے بناتی ہیں. اگر آپ بھی کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ انتظار کس بات کا. اس سے پہلے ہمیں کال کیجیے. لیٹس سی ہمیں کون جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حال ہے ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ٹھاک خیریت ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے. کون بھائی بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ عابد خان بول رہا ہوں, اسلام آباد توحان سے. جی اچھا, خیریت سے ہیں. ٹھیک ہے, کیسا گزر رہا ہے آپ کا پہلا دن ہفتے کا؟ اللہ کا شکر, اللہ کا احسان ہے. آپ لوگوں کا شو میں دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت زبردست, امیزنگ, گڈ. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ کھانے کے حوالے سے کر رہے ہیں تو پاکستانی اور ٹرکش کھانے میں کیا فرق ہے؟ اسپیشلی میں سردار یاسر صاحب کو بھی دعا سلام پیش کروں گا, آپ لوگوں کو بھی دعا سلام پیش کروں گا. اور یہ شو میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, اور خاص کر سردار صاحب کو دیکھ رہا ہوں تو وہ بہت خوشی ہو رہی ہے. سر سلام پیش کرتا ہوں سر آپ کو. سر وعلیکم السلام. کہہ رہے جی آپ پوچھ رہے ہیں ان سے, سردار صاحب سے آپ کھانے کا پوچھ رہے ہیں؟ نو, میڈم سے پوچھو کہ پاکستانی اور جو ٹرکش ہمارے جو کھانے ہیں اس میں کیا ڈفرنٹ ہے. چلیے جی بتائیے, ہمیں تو کھانے سے مطلب ہے. سب سے بڑا ڈفرینس تو جو ہے اسپائس لیول کا ہے. ٹھیک, سب سے مین ڈفرینس جو ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ اصل میں کوکنگ اور تڑکا لیول ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کا بہت ڈفرینٹ ہے. نیچرل کانٹینٹ لے کے چلتے ہیں وہ بہت زیادہ. جیسے چیز بھی ہوگا تو وہ پیور ان کا خود کا بنا ہوا چیز ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس طرح جوسی ہوتا ہے ان کی چیزیں کافی, اور ہیلدی. ہمارے مسالے تڑکے میں تھوڑا کانٹینٹ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, لیکن یہ ان کا کافی کلوز ٹو نیچر ہوتا ہے. آپ کو کیا کھانا ہے سر؟ آلیو آئل وہ کافی یوز کرتے ہیں. آئی ایگری کہ وہ سارے نیچرل انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں.
اینڈ اس لیے ان کے ہر چیز میں نیچرل فلیور آتا ہے, میٹ کا اپنا ذائقہ ہے, بریڈ پہ بہت وہ ان کا زور ہوتا ہے, اور بریڈز میں ان کے دیکھیں وہ سارے فریش بیکڈ ہوتے ہیں, خود بیک کی ہوتی ہے انہوں نے, ریسیپی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ود ملک ڈو بنتی ہے ان کی. یوگرٹ بہت یوز کرتے ہیں اپنے فوڈز میں. آئی تھنک ایکسلنٹ ان کا مینیو, بہت رچ کنٹینٹ ہے ان کا. بالکل ٹھیک ہے جی, اس تفصیل سے جواب پروفیشنلی آپ کو جو ہے نا اور مل نہیں سکتا, میں نے صحیح بتایا ہے؟ سیکنڈلی میرا یہ ہے کہ لیبنیز جو ہے نا, لیبنیز اور جو ٹرکش ہے اس میں مطلب کیا ہے؟ لیبنیز میں کیا فرق ہے بھائی؟ لیبنیز اور ٹرکش کھانوں میں کتنا فرق ہے, اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ لیبنیز اور ٹرکش کھانوں میں کیا فرق ہے نا بتاؤ. یہ وہ آؤٹ آف کورس سوال آگے میرے خیال سے. نہیں یہ کورس کے اندر ہی ہے. لیبنیز کھانے میں نے بتایا نا, لیبنیز, ایرانی اور ٹرکش کھانے جو ہیں, مین ڈفرنس اگر آپ پاکستانی میں ہوتے ہوئے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا تو وہ اسپائس لیول ہے. باقی تو ڈشز اور ریسیپیز تو ساری ہم اوبیسلی یہاں ڈسکلوز نہیں کریں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, اور کوئی ریسیپی پوچھ لیں, دال چاول, آلو گوشت. اچھا تھینک یو, بہت شکریہ کال کرنے کا جی. پروگرام میں کال کیجیے, سردار صاحب سے بات کیجیے, ہنا موجود ہے ان سے سوال کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جو ریلیونٹ سوالات ہیں وہ کیجیے تاکہ ذرا مزہ آئے بات کرنے کا. ہم بات کر رہے ہیں آپ سے آپ ہی کے حوالے سے. کوشش, ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں پروڈیوسر صاحب؟ اچھا, میں سے میں نے گیمز بھی رکھی ہوئی تھی سردار صاحب کے لیے, دوبارہ پتہ نہیں کب موقع ملے ان سے بات چیت کرنے کا. میں چاہ رہی تھی کہ پوچھوں کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر میں ہم پرائمرلی ریل اسٹیٹ میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ریل اسٹیٹ از دی بیسٹ بزنس ان دا ورلڈ. چاہے پاکستان کی بات کریں, باہر ممالک کی, اس میں ہمیشہ گروتھ نظر آتی ہے آپ کو, کیپٹل اپریسیشن نظر آتی ہے, اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے, کیونکہ یہاں پہ پراپرٹی کی نیڈ ہے, ڈیمانڈ ہے, اور ڈیمانڈ بھی لوکل بیس کمیونٹی میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس کوئی رشین آئیں گے, چائنیز آئیں گے, پاکستانی ہی یہاں پہ گھر خریدیں گے اپنے. اور آج جو ہے مارکیٹ میں 12 سے 15 ملین گھروں کی ریکوائرمنٹ موجود ہے, جو ہماری 227 ملین آبادی ہے. ایکسپونینشیل گروتھ کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو یہ ہر روز ریکوائرمنٹ آپ کی انکریز ہو رہی ہے. تو آج جتنے ہم ڈیولپمنٹ سائٹ پہ دیکھیں جو پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ پھر بھی کم ہیں, حالانکہ کئی لاکھ لوگ بنا رہے ہیں یہاں پہ اپارٹمنٹس, گھر بھی بن رہے ہیں, لیکن میں سمجھ رہا ہوں پھر بھی کم ہے. اس میں بیسک دو ڈیولپمنٹس ہو جائیں گے نا, ایک تو امپلائمنٹ انکریز ہو جائے گی. سنا نے ہمیں جوائن کیا ہے, اس سے پہلے کوئی ڈسکنیکٹ ہو جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ سنا. گڈ مارننگ, السلام علیکم, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں بالکل پہلے جیسی, بہت خوش. کیا سوال ہوگا؟ میں خود بھی الوان میں رہتی ہوں, سینٹ ٹورس میں. اچھا, اور میں سردار صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سردار تو کوئٹہ کے لوگ ہوتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں فٹنس کے سے ریلیٹڈ کیا کرتے ہیں آپ؟ کوئٹہ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن فٹنس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فٹنس کے لیے سب سے پہلے تو تھینک یو فار بینگ آور ریزیڈنٹ, آئی ہوپ یو کمفرٹیبل. دیکھیں آئی تھنک 70% ڈائٹ کا ایک رول ہوتا ہے, 30% جم. میں خود کیونکہ جم کرتا رہا ہوں, اور آج کل تو ٹائم ہی نہیں ملتا, اور میں نے نوٹ کیا کہ میں جتنی بھی جم کر لوں اس کے باوجود فٹنس از بیسڈ آن ڈائٹ. تو اگر آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, بیلنس رکھیں, دن میں بے شک 5 میل آپ لے لیں, آپ کی ڈیلی 2500 کی ریکوائرمنٹ ہے کیلوریز کی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی لے رہی ہیں 2500 سے کم ہی رکھیں, 2000 تک ٹارگیٹ ہو, وہ 500 کا آپ کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ آپ کا ویٹ لاس ہوگا. یہی میرا ایک پورا ایک فارمولا تھا جو میں نے 1 سال اپنایا, اور میں نے نیئرلی 11 سے 12 کلو وزن اپنا لوز کیا تھا. کریش ڈائٹ ریکمینڈ نہیں کرتا ہے اس میں, کیونکہ آپ کی جو وائٹامن ڈیفیشنسیز ہیں کریٹ ہو جاتی ہیں, وائٹامن ڈی, وائٹامن سی. ڈیلی اگر آپ اگر ایک اچھی ڈائٹ مینٹین کرتے ہیں, پھر بھی زنک اینڈ وائٹامن ڈی کی ٹیبلیٹس آپ لازمی لیں, کم سے کم 1000 یونٹس پر ڈے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیپ اے ویری بیلنس ڈائٹ. آپ 5-6 میل لے لیں, لیکن اس میں آپ کی مقدار کوانٹٹی کم ہو, چھوٹے پورشنز ہوں گے تو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جسم کو ٹائم نہیں ملے گا. I think diet and exercise both are necessary. Thank you so much سنا. آپ نے کال کے پہلے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی کال, لیکن ریگولر کالر ہیں, بہت شکریہ آپ لوگ کال کر رہے ہیں. اور اچھا لوگ بڑے ڈائٹ کانشیس ہو گئے, بڑے ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں. میں نے کہا تھا کہ جان ہے تو جہان ہے. I think it's good. It's good for future health. It's good. اچھا ہم بات کرتے ہیں آپ سے فیوچر کے حوالے سے, آپ بتا پروجیکٹ سو ابھی سب سے میجر ہمارا جو پروجیکٹ ایک انڈر وے ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل, جو انشاءاللہ نیکسٹ فیبرری مارچ میں ہم اوپن کر رہے ہیں بائی دا نیم آف سینٹورس مون پہ. 380 رومس کا ایک پراپر 5 اسٹار آ رہا ہے. اسی کے ساتھ جو تاج ریزیڈنشیا ہے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, 5000 کنالس پہ ہم بات کر رہے ہیں, جس میں کئی لاکھ گھر بن رہے ہیں. اور ابھی اس میں 4 ہائی رائز اپارٹمنٹ بلڈنگز لانچ ہونے والی ہیں, جس میں ایک کا نام ہے دی بلوارڈ ٹاور, جو ہم خود کر رہے ہیں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے. اینڈ اس میں ہمارے پاس آلموسٹ 200+ اپارٹمنٹس ہوں گے. اور جو پرائس سیگمنٹ ہے ہمارا, وہ آپ سمجھیں کہ 12 سے 17,000 روپے پر اسکوائر فٹ کی بات ہو رہی ہے, جو آج کی پرائسنگ کیٹیگری میں دیکھا جائے تو بہت ہی افورڈیبل ہے. کیونکہ آج جو نئے پلاٹ سیریز سے آکشن ہو رہے ہیں وہ بہت ہی ہائی ریٹس پہ ہیں, تو نئی ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں بہت مہنگی ہو رہی ہے. کاسٹ آف کنسٹرکشن بھی بہت انکریز ہو چکی ہے, کیونکہ سیمنٹ پرائسز, اسٹیل پرائسز. تو آج افورڈیبل کے لحاظ سے افورڈیبل لیونگ کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں, تاکہ ایک عام پاکستانی اپنا گھر جو اپنا خواب ہے وہ پورا کر سکے. مشکل ہے اپنے خواب گھر کا. آف کورس دیکھیں ہم اپنے پروفٹس کو مارجنلائز کر کے بالکل منیمم پروفٹس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ویلیو لائیں یہاں پہ, کیونکہ کنزیومر مارکیٹ کے لیے والیوم پہ اگر آپ کام کریں تو اس میں آپ کی زیادہ گروتھ آئے گی. ذرا پانی پی لوں, ذرا ایک سیکنڈ.
اور پاکستان میں بہت اسکوپ ہے, بہت زیادہ اسکوپ ہے, بہت زیادہ لوگ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں اپرچونٹیز نہیں ہے اتنی, آئی گیس اسکوپ تو بہت ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے نا یہ. ہاں بالکل, آپ ایشو یہ ہے کہ فائنینسنگ کاسٹ بہت زیادہ ہے یہاں پہ, کاسٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ آج بھی بینک 17% پہ فائنینسنگ دے رہے ہیں, جبکہ باقی ممالک میں, یورپ میں, یو کے میں آپ کو 4 سے 5% پہ فائنینسنگ مل جاتی ہے, تو ہمیں کاسٹ زیادہ پڑتی ہے. تو آئی تھنک بیسک تھنگ از فنڈس. کسی کے پاس بھی اتنی لیکوڈیٹی نہیں ہوتی کہ وہ 5-6 پروجیکٹ ایک ساتھ کرے, تو ہمیں ایک پروجیکٹ سے دوسرے پروجیکٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے, وہ ایک پرابلم ہے. پلس ہارڈ کیش کے اوپر کرنا پڑتا ہے, وہ بھی ایک ایشو ہے. باہر ممالک میں آپ 30% ڈاؤن پیمنٹ دے کے 70% بینک سے لے سکتے ہیں, یہ ایک ایشو ہے یہاں پہ. لیکن اس کے باوجود پھر بھی جو گروتھ یہاں پہ ہے, جو ریٹرن یہاں پہ ہے, وہ کسی ملک میں نہیں ہے. پلس آپ کے اپنے دوست یار, خوشی غمی ساری اس ملک میں ہے. بالکل, بٹ اسٹل آور پراپرٹی انڈسٹری از انکریزنگ ویری مچ. اچھا آپ دونوں سے پوچھوں گی میں کہ آپ دونوں یہاں تک پہنچے. کال ہے جی, السلام علیکم, چھوڑے میرے سوال کو. جی ویلکم کہیں گے جی, آپ کو کون بھائی بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جواد بول رہا ہوں, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک خیریت ہے جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, خیریت سے. آپ سنائیں گھر میں سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. یاسر صاحب سے سر میں کوشچن کروں گا یاسر صاحب سے. جی جی پلیز. کہ ملکی حالات بہت زیادہ خراب ہے, کورونا گزر گیا, بزنس کمیونٹی پریشان ہے, جو ہے نا دریائیں, بارش وغیرہ حالات جو ہے نا بہت بگڑ گئے. تو بزنس کمیونٹی جو ہماری اس وقت پریشان ہے, اس کو مطلب کیا کرنا چاہتا کہ ملک بھی جو ہے نا رن کرے, ملک بھی چل جائے, اور بزنس کمیونٹی بھی اس میں اس کا کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے مایوس اور پریشان نہیں ہونا. کسی بھی سچویشن میں بینگ کام اینڈ کمپوز ہیلپس یو تھنک, پرسپیکٹو دیتا ہے آپ کو. پاکستان کے جو حالات ہیں آج نہیں ہے, تو کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور جب سے سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ ہم ابھی تک IMF کے اس پورے جنگل سے نہیں نکل پائے. ایک سائیکل ہے, بار بار ہم IMF کے پاس جاتے ہیں, اور جو ابھی بھی ہم نے 1.2 بلین کے قریباً سے لے لیا, پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں کلیکٹیولی 34 بلین ڈالرز آپ نے واپس پے بیک کرنے ہیں ڈیٹ ری پیمنٹس کے, تو وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو ایک انیشیل ٹرانچ ہے. پھر آپ نے 10 بلین چائنا سے لیا ہوا ہے, باقی ممالک سے بھی کلیکٹیو مل کے ہم آپ کہہ دیں کہ 15-16 بلین آپ کے پاس رول اوور ہوا ہے ان ممالک کا, جس میں آپ کے پاس GCC کے ملک بھی ہیں. تو یہ ناکافی ہے. پاکستان میں ہم نے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے اور اٹریکٹ کرنا ہے انویسٹمنٹ کو, چاہے وہ ہماری اوورسیز پاکستانیز ہوئی, اوورسیز ملک ہوں جیسے چائنا ہے, ٹرکی ہے, آپ کے پاس رشیا ہے, فرانس ہے, کئی ملک ہیں ان کے ساتھ اچھی آپ کے ریلیشن شپس ہیں. US کی آئی تھنک انویسٹمنٹ ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں, آپ کے پاس کافی برانڈز یہاں پہ آ سکتے ہیں. مینوفیکچرنگ یہاں پہ ہم شفٹ کریں, کیونکہ ان ملکوں کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے, پاکستان میں کم ہے کیونکہ ہیومن ریسورس یہاں پہ سستی ہے. تو ہم ایز پاکستانیز مایوس نہ ہوں, یہ مشکل وقت سے ہم گزرے ہیں. گورنمنٹ پاکستان کو ہم موجودہ گورنمنٹ کو سمجھا رہے ہیں کہ جو مزید ٹیکسز امپوز نہ کریں ساری انڈسٹریز کے اوپر, چاہے ہم اسٹیل کی بات کریں, سیمنٹ کی بات کریں, کوئی بھی ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو, اس کے اوپر ٹیکس نہ امپوز کریں, ہمارا کمپیٹیٹیونس کم ہو جائے گا. ساتھ ساتھ عوام کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں آئیں. آج بھی پورے پاکستان میں صرف 3% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, تو ہم کیسے بیلنس کریں گے اپنے بجٹ کو؟ ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ IMF ایک سولوشن نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایک پھانسی کا پھندا ہے. اگر بار بار آپ لون لیں گے, کل یہ لون ادا کرنے کے لیے حکومت کوئی بھی ہو وہ ہم پہ ہی ڈالے گی ٹیکس کہ آپ نے پے کرنا ہے. موجودہ حالات میں بھی 70 قسمیں ٹیکسز کی یہاں پہ, اور وہ ہم ہی پے کر رہے ہیں. تو ہم گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو پراپرٹی کا, ریئل اسٹیٹ کا سیگمنٹ ہے, اس پہ جو نئی ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں ان کو ریووک کریں, ریورس کریں, کیونکہ اس سے ہماری ٹرانزیکشنس والیوم کم ہو گئے ہیں. ہم ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز کو پہلے لا رہے تھے, اب آپ نے ڈیمڈ رینٹل انکم اور ایڈیشنل پراپرٹی کے اوپر آپ لوگوں نے ٹیکسز امپوز کر دیے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مشکل وقت ہے, لیکن اس گورنمنٹ کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اپنی کنسٹرینٹس ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکسز کے تھرو IMF کو سیٹسفائی کریں, لیکن یہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن یہ ہے کہ مزید پاکستانی ٹیکس نیٹ میں آئیں, اپنا حصہ ڈالیں اس ملک میں, تاکہ وہ برڈن ہم پہ نہ آئے جو ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. جو 3% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, تو شور تو لوگ بڑا مچا رہے تو ہوتے ہیں. ملک کیسے چلے گا؟ دیکھیں شور ڈالنے کی ان کی وجہ جائز ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں پھر ان کو FBR جیسے ادارے ہراس کرتے ہیں. تو اس کا جو برج ہے, وہ برج قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مڈل وے نکالیں کہ آپ اگر ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو کل آپ پہ کوئی 200% انکریز نہیں کریں گے ٹیکس. ابھی ریسنٹ آپ دیکھیں گے منسٹری آف کامرس نے ان کے کہنے پہ, منسٹری آف فائنانس کے کہنے پہ 49% ڈیوٹیز انکریز کر دی ہیں, جس میں آپ کے پاس فرنیچر آئٹمز ہیں, لائٹس ہیں, شینڈلیئرز ہیں, کنسٹرکشن سردار صاحب کے ہم پورا دن بات چیت کرتے ہیں. ایک کالر ایک اور ہے, میکسیمم کالرز کو شامل کریں. جواد صاحب بھی, جواد صاحب کو صحیح جواب, پراپرلی جواب مل گیا؟ آر یو ہیپی ود دی آنسر؟ جی میرا صرف یہ ہے کہ اتنی جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے یہ تو بالکل دم توڑ گئے. تو ٹیکس تو تب جو ہے نا پے ہو سکتا ہے جب مطلب وہ خود کوئی گروتھ کرے, بزنس چلے. تو اس کے لیے حکومت کو بھی تو کچھ کرنا چاہے, تو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اچھا ایک چیز دیکھیں, حکومت سے ہم لابنگ پوری کر رہے ہیں ایز اے بزنس کمیونٹی. ہم یہ آنے والے ہفتے میں بھی پرائم منسٹر صاحب تک یہ پروپوزل پہنچائیں گے کہ جو ٹیکسز نئے آئے ہیں پچھلے 4 مہینے میں ان کو واپس ریورس کیا جائے, ریووک کریں گے, ان کو ہٹا دیں کچھ ایسے کے لیے جب تک ہم فلڈس کی سچویشن نکلیں, کیونکہ فلڈس کی وجہ سے ہماری سپلائی کم ہوگی اور ایگرو کی پرائسز انکریز ہو گئی ہیں. جنرلی ہر لحاظ سے انفلیشن 40% تک آ چکی ہے. تو گورنمنٹ کو افیکٹ آئی ہے اور گورنمنٹ کو سمجھا رہے ہیں. لیکن ایز اے بزنس کمیونٹی میں ایک چیز ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے بزنس کو
प्रमोट करें, डजंट मैटर कि कौन से हम सेगमेंट में हैं, अगर ये एक बिजनेस कर रही है मैं इनको प्रमोट करूंगा, मेरी बेहतरी वैसी निकल आएगी। तो हम मिल के इस्लामाबाद की हद तक मैं बात करूँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्रेडर्स यहाँ पे एक शॉपिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें, IT के हम एक्सपो करवाएं, एग्रो के हम एक्सपो करवाएं, उससे आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल होती है, डोमेस्टिक सेल भी होगी और ग्लोबली भी आपको कहीं क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो हमें प्रमोशन की तरफ आना पड़ेगा हमारे बिजनेस की बात में काट रही है, ये तो वो लोग हैं जो कि बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या खवातीन है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? SME स्कोर, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो उसमें समझ रहा हूँ कि साइलेंट पार्टनर्स लें बजाय इसके कि आप बैंक्स की तरफ जाएं, क्योंकि SME फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट तो अभी इस हुकूमत में है ही नहीं। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एंजल इन्वेस्टर्स लें जो इन्वेस्टमेंट कर सकें, साइलेंट पार्टनर्स लें ताकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें, उनको स्टेक होल्डर बना दें, या 2-3 पार्टनर लें। देखिए स्टेक होल्डर्स का ये बेनिफिट होता है कि वो हमेशा दे हैव अ सिंपल फिलॉसफी कि गेटिंग अ परसेंटेज फ्रॉम समवेयर इज बेटर देन नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। तो हमें ऐसे बिजनेस की ज़रूरत भी है और हम इंकरेज करते हैं यूथ को कि आप जितने हमारे नए आइडिया बैंक से उनको अपॉर्चुनिटी खवातीन के लिए तो सबसे जो मेन थिंग है ना, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपने कितने पैसों से अपना बिजनेस शुरू किया था हिना? यार मेरे बहुत लिमिटेड थे और सबसे ज्यादा जो है मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, उन्होंने फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट किया। पैसा ना हो तो कितना होना चाहिए पास पैसा? स्टार्टअप के लिए देखें मैं कहती हूँ 50,000 भी होना तो यू कैन डू। सही, ठीक है, बिल्कुल इससे भी स्टार्ट, आपको मोटिवेशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली सब बड़े लेवल पे नहीं जाते, आई आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम वेरी लो लेवल, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वी हैव बीन आई गेस 2 years हो गए हमें। और जब हमने स्टार्ट किया था आफ्टर दैट कोविड स्टार्ट हो गया था, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, माय बेटर हाफ वाज वेरी सपोर्टिव। तो उनकी वजह से ये कि नाम ले ही ले 3 दफा मोदी बेटर हाफ का नाम बताइए। वो तो आपने देख लिया होगा, बिकॉज जिनकी वजह से आप यहाँ पहुंचते हैं उनको आप भूल नहीं सकते। नाम लीजिए। शेख फवाद बशीर। शेख फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने कि इनको यहाँ तक पहुंचाया। बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे ड्रीम्स में बिलीव करना सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कि टैलेंट बहुत ज्यादा है लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले, उनको प्रमोट करने वाले नहीं। 2 मिनट सर आपके, 2 मिनट सर। ई कॉमर्स की तरफ हम लाएं, और जो एक चीज़ आपने खवातीन की बात की, जो हमारा एक टैग लाइन है उसको हम खत्म कर दें, हाउस वाइफ्स ना कहें अपने आप को, आप लोग होम मेकर्स हैं। होम मेकर्स, क्योंकि आप किसी का घर बनाती हैं, आबाद करती हैं, तो घर को हम तस्लीम करते हैं कि जन्नत वही औरत बना सकती है जो कि होम मेकर हो। साथ साथ ई कॉमर्स की मैंने बात की और ऑनलाइन बिजनेस की बात की, ये फ्यूचर है आपका, और ख़ास करके उस टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, NFTs की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, ये वो सेगमेंट्स हैं जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानीज़ का एक्सपोजर आए, फ्यूचर इन्हीं चीज़ों का है। ऑनलाइन एक ही आपका ऑप्शन नहीं है, जैसे पेपैल की हम बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग शुरू हो गई है, तो हमें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करें और डिप्लोमास और स्पेशलाइजेशन, उसकी अवेयरनेस देना भी बहुत जरूरी है। अगला प्रोग्राम से चौरस से ना कर ले हम। एब्सोल्युटली, वहीं आपको आके बताते हैं, आपको रूफटॉप से दिखाएंगे कि दुनिया कहाँ जा रही है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। वही हमारा फोकस है कि अगले 10 साल और 20 साल की प्लानिंग करके चलें। मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहूंगी, ऊपर से आप कंडक्ट करेंगे, आपने को होस्ट करना है। हम वहाँ से इंशाल्लाह जूम कॉल कर लेंगे। जूम कॉल कर लेंगे, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स एक्चुअली। नहीं हम टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व कर लेंगे ना उसमें, टेक्नोलॉजी तो बहुत जरूरी है। मैं पीछे बैठ के चाय पीऊंगी, सारा काम ये करेंगे। बस मैं आपको खाना अपने पाकिस्तानी को कि जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है कि हम अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से बाहर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप बाहर ना जाएं। अगर बाहर तालीम के लिए जाते हैं, आप तालीम के लिए ज़रूर जाएं, लेकिन फिर वापस पाकिस्तान आएँ, आपकी शादियाँ, आपकी खुशी, आपकी गमी यहीं पे होगी, और जो इज्जत, जो पहचान आपको पाकिस्तान में मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलती, चाहे कोई भी पासपोर्ट। बिल्कुल, यकीन करें मैं एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो ये मुल्क है तो हम हैं। बेशक, बड़ी पॉजिटिव नोट पे जी हमें बात को खत्म करना चाहूंगी। जाते जाते आपको लोग सुन रहे हैं, आपसे मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, दोनों को एक छोटा छोटा पैगाम देना चाहेंगे ना? पहले आप सर, फिर एंड में आप। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि देखिए सब कुछ साथ चलता है, यू कैन डू एवरीथिंग, किड्स, फैमिली सब चलता है, लेकिन अपने ऊपर फोकस करें, आपके पास टाइम निकालें अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालें, और व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन डू एवरीथिंग। और हार्ड वर्क हो तो अल्लाह मियां खुद वहां पहुंचा देता है जो आप डिजर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया हिना, आपके बहुत सी, तो अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, आगे बढ़ते जाए, भूलना नहीं, खाने ऐसे बनाते रहने। नहीं इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। बिल्कुल। यासिर साहब क्या कहेंगे आप? सक्सेस हर बंदे के लिए अपने एक मायने रखता है, कुछ लोग कहते हैं पैसा सक्सेस है, कुछ कहते हैं फेम, लेकिन इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अपनी वैल्यू सिस्टम्स को इंटैक्ट रखें, एक दूसरे की मदद करें, कलेक्टिव ग्रोथ में जो बरकत होती है वो कभी नहीं आती, किसी और की सक्सेस पे उनको दबा दें और उनको अप्रिशिएट करें, उनको इंकरेज करें, ट्रस्ट में उसी में आपकी सक्सेस होगी। अल्लाह ताला ये देखते हैं, आपके अमाल पे आपको जज किया जाता है। सो बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारी वैल्यू सिस्टम्स हैं उनको ज़िंदा रखें अपने माशरे के अंदर, बिकॉज दैट्स हू वी आर, दैट डिफाइंस अस, और कल इसी की बेस पे आपकी तरक्की होगी। मायूस कभी भी ना हो ज़िंदगी में, उम्मीद ना कभी हारें, कभी परेशान ना हो, परेशान है तो किसी से राय लें, कभी वी डोंट वर्क इन साइलोस, वर्क इन टीम्स, उसी में आपकी ग्रोथ होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कीजिए, अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, वो कभी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है सरदार यासिर ने टाइम निकाला
इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत कुछ सीखने को मिला और सबसे बड़ी बात मैंने ये सीखी कि हालात कुछ भी हों आप मायूस ना हो और हिना ने जो बात सीखा है वो ये है कि अपने पे फोकस करें। आप दोनों के लिए बहुत सी दुआएं हैं, यकीनन इनके लिए एक बड़ी कामयाबी ये है कि ये दुआएं समेट रहे हैं और ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए ताकि जब आप किसी खास मकाम तक पहुंच जाएं तो आप दूसरों के लिए आसानियां बांट सकें। मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सिदार यासिर आपका, आपने टाइम निकाला, हिना आपका कि आप यहाँ पर आई, बच्चों को साथ लेकर आई हैं, और फिर तमाम टीम का शुक्रिया, कमरान साहब से लेके हामिद साहब, वो तमाम लोग जो यहाँ मौजूद रहे जिन्होंने इस सेट को तैयार किया, इस सेट की रौनक बढ़ाई, आप सबके लिए ये सब काम कर रहे हैं। इन सबको भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे। हाँ जी हाँ, मुदस्सिर, मैं तुम्हारा नाम लेने कैसे भूल सकती हूँ, हमारे टीम लीडर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे कोऑर्डिनेशन चलती रहती है। देखो ये पूरी टीम है, एवीटी की पूरी टीम है, K2 की पूरी टीम है। वही बात सरदार साहब जो कह रहे थे कि एक टीम के साथ चलिए और जब एक खास मकाम तक पहुंचे, वंस अगेन लेट मी रिपीट, तो फिर आप दूसरों के लिए आसानियां बांटने का जरिया बने, जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। कल फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, और मेहमानों के साथ आएंगे, आपकी कॉल्स होंगी, सेगमेंट्स होंगे। तब तक के लिए और उसके बाद भी खुश रहिए और खुशियां बांटिए हम सब की तरफ से। अल्लाह हाफिज।